अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, नियतुल मुमिन खैरुम मिन अमली, यानी मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अच्छी नीयत ना हो तो अमल का सवाब नहीं मिलता। इसलिए मैं नीयत करता हूँ कि हुसूल सवाब के लिए अल्लाह व रसूल अज़्ज़ व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इताअत करते हुए तिलावत करूँगा। आप सभी तिलावत कुरान करीम की ताज़ीम की नीयत से जब तक हो सके निगाहें नीची किए दो जानू बैठिए और मज़ीद ये भी नीयत कीजिए कि रिज़ा इलाही के लिए हुक्म कुरानी पर अमल करते हुए कान लगाकर खूब तवज्जो के साथ और अपने इख्तियार में हुआ और दिल में इखलास पाया तो हुक्म हदीस पर अमल करते हुए अश्क बारी करते हुए तिलावत सुनूंगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा समाउ फतरत व इज़ल कवाकिबु इंतसरत व इज़ल बिहारु फुज्जिरत व इज़ल क़ुबूरु बु'सिरत। अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत। या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। الذي خلقك فسواك فعدلك يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وإن عليكم لحافظين
كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ عطائے رحمان ماہ رمضان میں آپ نے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سماعت کی۔ انشاءاللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف بھی بڑھیں گے۔ سلسلے میں اگر آپ شامل ہونا چاہتے ہیں تو نمبرز آپ اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہوں گے، ان نمبرز پر آپ کال کیجئے، اور اگر آپ ایس ایم ایس کرنا چاہتے ہیں تو ایس ایم ایس کے نمبر بھی ہیں، ایس ایم ایس کیجئے، انشاءاللہ آپ کی کالز اور ایس ایم ایس کو جتنا ممکن ہوگا شامل سلسلہ کیا جائے گا۔ روزانہ ایک موضوع پر گفتگو کی جاتی ہے۔ آج کا موضوع بھی بڑا ہی پیارا ہے اور اس کا ہمارے معاشرے سے ایک گہرا تعلق ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ اس موضوع کی اہمیت و افادیت کو سمجھ لیا جائے تو شاید ہمارے معاشرے میں ہونے والے بہت سارے جھگڑے اور لڑائیاں ختم ہو جائے۔ موضوع ہے وعدہ پورا کیجیے۔ وعدہ پورا کرنے کے حوالے سے آج انشاءاللہ مدنی پھول لیں گے، مزید تفصیلات انشاءاللہ عرض کروں گا، مگر بڑھتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف اور ادب و تعظیم کے ساتھ نعت سنتے ہیں۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، پڑھی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ خوش روی اچھی لگی نہ
خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی بے کیف تھی دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی بے کیف تھی دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی بے کیف تھی دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی بے کیف تھی ان کے کوچے میں گئے تو ان کے کوچے میں گئے تو زندگی اچھی لگی ان کے کوچے میں گئے تو زندگی اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی چاکری اچھی لگی مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی چاکری اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی والہانہ ہو گئے جو تیرے قدموں پر نثار والہانہ ہو گئے جو تیرے قدموں پر نثار سرور کون و مکان کی سرور کون و مکان کی سادگی اچھی
لگی سرور کون مکان کی سادگی اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینہ ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی ناز کر تو اے حلیمہ ناز کر تو اے حلیمہ سرور کونین پر ناز کر تو اے حلیمہ سرور کونین پر ناز کر تو اے حلیمہ سرور کونین پر گر لگی اچھی تو تیری گر لگی اچھی تو تیری گودگی اچھی لگی گر لگی اچھی تو تیری گودگی اچھی لگی آج محفل میں نیازی نعت جو میں نے پڑھی آج محفل میں نیازی نعت جو میں نے پڑھی آج محفل میں نیازی نعت جو میں نے پڑھی عاشقان مصطفیٰ کو وہ بڑی اچھی لگی عاشقان مصطفیٰ کو وہ بڑی اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینہ ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی کاش کہ مدینے کی گلیوں میں گھومنا نصیب ہو اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے در کی حاضری بھی ہمیں اللہ کے فضل و کرم سے نصیب ہو جائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سلسلہ عطائے رحمان ماہ رمضان اور آج کا موضوع ہے وعدہ پورا کیجیے وعدے کی شریعت اسلامیہ میں اہمیت کیا ہے وعدے کی تعریف وعدہ خلافی کسے کہتے ہیں ہمارے یہاں وعدہ خلافی یا وعدے کا جو تصور پایا جاتا ہے وہ درست ہے یا غلط وعدے کے حوالے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات عالیہ عہد شکنی کرنے کے وعیدات اور وعدہ خلافی کرنے کے دنیاوی نقصانات کیا کیا ہیں اور جو وعدہ پورا کرتے ہیں ان کا معاشرے میں کیا مقام ہوتا ہے ان تمام باتوں پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی سلسلے میں شامل رہیے آپ اپنی کالز کے ذریعے بھی سلسلے میں شامل ہو سکتے ہیں SMS کے ذریعے بھی شامل ہو سکتے ہیں کلام کی فرمائش بھی کر سکتے ہیں موضوع کے متعلق کوئی بات کرنا چاہیں کوئی گفتگو کوئی مدنی پھول دینا چاہیں تو بالکل آپ کال کیجئے انشاءاللہ آپ کی کالز کو شامل سلسلہ کیا جائے گا وعدہ تو وعدے پر انشاءاللہ آج کلام ہوگا غلام محی الدین بھائی یہ لفظ ہمارے یہاں زبان زد عام ہے وعدہ پورا کرو آپ نے وعدہ نہیں پورا کیا یار وہ تو وعدہ خلاف ہے اگرچہ یہ لفظ کہنا کہ وہ وعدہ خلاف ہے کسی کے سامنے غیبت ہو جائے گا اگر واقعی وہ وعدہ خلاف ہے نہیں تو تہمت ہو جائے گا یہ الفاظ ہمارے یہاں عام ہیں اچھا اس میں پھر غلط تصور بھی بعض اوقات ہو جاتا ہے وعدے کی حقیقت شریعت میں کیا ہے اور وعدہ خلافی کسے کہتے ہیں اس کو ذرا بیان فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ جو موضوع ہے ہمارا وعدہ پورا کیجئے اللہ تعالی ہمیں اس موضوع کا مصداق بنا آمین آمین اور الحمدللہ بہت سارے ایسے نیک بندے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے جو واقعی وعدے کو پورا کرتے ہیں واہ اور بعض ایسے نادان ہیں جو وعدہ پورا نہیں کرتے اور وعدہ خلافی کے مرتکب ہوتے ہیں
ایک فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں چاہوں گا ابتداءً بیان کروں، اور یہ ایک واقعے پر مشتمل ہے۔ ٹھیک ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بڑا پیارا فرمان ہے۔ حضور فرماتے ہیں خیارکم الموفون المطیبون ان اللہ یحب الخفی التقی، سبحان اللہ، یعنی تمہارے بہترین لوگ وہ ہیں جو وعدہ پورا کرنے والے ہیں واہ، اور نیک طبیعت کے مالک ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ گمنام اور پرہیزگار بندے کو پسند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کی تشریح میں علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں الموفونہ سے مراد کون لوگ ہیں؟ وعدہ پورا کرنے والے، یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنے وعدوں کی پاسداری کریں، اور مطیبونہ سے مراد وہ قوم ہے جس نے اپنے ہاتھوں کو عطر میں ڈبو کر قسم کھائی تھی۔ اب اس کے بعد ایک واقعہ ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ بنو ہاشم، بنو زہرہ اور بنو تمیم، یہ تینوں قبیلے ہیں، یہ زمانے جاہلیت میں دار ابن جدعان میں جمع ہوئے، ابن جدعان کا جو گھر تھا وہاں پر جمع ہوئے، اور اپنے ہاتھوں کو عطر کے پیالے میں ڈبو کر ایک وعدہ کیا کہ مجبور و بے سہارا لوگوں کی مدد کریں گے، مظلوموں کی مدد کریں گے، ان کی فریاد رسی کریں گے۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت کم سن تھے، یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ابھی بچپن کے عالم میں تھے، یہ بھی ان کے ساتھ موجود تھے۔ چونکہ ان قبیلوں نے اپنا وعدہ پورا کیا، لہذا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ خبر دے کر مخلوق میں بہترین وہ لوگ ہیں جو اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں، ان لوگوں کی تعریف بیان فرمائی۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ان لوگوں نے زمانے نبوی پا لیا ہوگا اور مسلمان ہو گئے ہوں گے۔ یہاں یہ بھی ممکن ہے کہ مطیبونہ سے مراد وہ لوگ ہوں جو ان قبیلے کے نقش قدم پر چلتے ہوئے وعدہ وفا کرنے کے معاملے میں امانت دار ہوں۔ کیا بات، یعنی انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے عالم میں ان کی تعریف فرمائی سبحان اور اللہ، فرمایا یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ اب وعدہ پورا کرنا یا وعدہ خلافی کرنا، ان دونوں کی انشاءاللہ وضاحت۔ وعدہ کسے کہتے ہیں؟ تو تفسیر قرطبی میں منقول ہے کہ اس سے مراد وہ عقد ہے، وہ سودا ہے، وہ کام ہے کہ جو انسان خود پر لازم کر لیتا ہے، اس کو وعدہ کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ خرید و فروخت، اجارہ، کرائے پر کچھ دینا، نکاح و طلاق کا معاملہ، کھیتی باڑی کے لیے زمین دینا، باہم سلو کا معاملہ، کسی کو مالک بنانا، اختیارات دینا، غلام آزاد کرنا وغیرہ وغیرہ، جو شریعت سے خارج نہ ہو، جو شریعت کے دائرے میں ہو، ان سب کو کہتے ہیں وعدہ۔ کسی چیز کو اپنے اوپر لازم کر لینا اور سامنے والے کو کہنا ہے کہ یہ میں کام کر لوں گا، یا میں یہ کام تمہیں دے دوں گا، یہ تمہارے سپرد کر دوں گا، تو اپنے اوپر کچھ لازم کر لینا، یہ کہلاتا ہے وعدہ۔ یعنی آپ کی جو تعریف ہے اس سے سادہ سادہ بات یہ پتہ چلی کہ اگر میں نے یہ کہا کہ میں کل آپ کے یہاں آؤں گا تو یہ وعدہ ہو گیا، وعدہ ہو گیا۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، پکا پرومس کرتا ہوں، بالکل پکا، بالکل توڑوں گا نہیں، یہ الفاظ کہنے کی حاجت نہیں ہے وعدے کے لیے۔ جی جی بالکل، وعدے کے لیے اللہ کا پکا اللہ کا وعدہ، پکا وعدہ، بالکل اس کی حاجت نہیں ہے۔ اس کی حاجت نہیں ہے، بندہ جو کام اپنے اوپر لازم کر لے تو یہ گویا کہ وعدہ ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، وعدہ خلافی کسے کہتے ہیں؟ حدیث پاک میں وعدہ خلافی یہ نہیں، یعنی وعدے کو توڑنا، عہد شکنی کرنا، جو کام اپنے اوپر لازم کر لیا اب اس کو پورا نہ کرنا، یہ ہے وعدہ خلافی، لیکن اس کی کچھ تفصیل ہے۔ ٹھیک ہے، حدیث پاک میں وعدہ خلافی یہ نہیں کہ ایک شخص وعدہ کرے اور اسے پورا کرنے کی نیت بھی رکھتا ہو پھر پورا نہ کر سکے۔ یعنی میں نے آپ سے وعدہ کیا کہ حضور والا میں 1:30 بجے آپ کے پاس آؤں گا، انشاءاللہ پکا وعدہ میں آؤں گا، اب میری نیت بھی ہے کہ میں واقعی محسن بھائی کے پاس جا کے ملنا ہے، مجھے 1:30 بجے میں نے ان کو زبان دی ہے تو میں نے ان کے پاس جانا ہے، لیکن کوئی ایسی مجبوری آ گئی، میری نیت بھی تھی جانے کی لیکن میں نہ جا سکا، تو یہ وعدہ خلافی نہیں ہے۔ آگے مزید سماعت فرماتے ہیں بلکہ وعدہ خلافی، یہ پوری حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا بلکہ وعدہ خلافی تو یہ ہے کہ وعدہ تو کرے مگر پورا کرنے کی نیت نہ ہو اور پھر پورا بھی نہ کرے۔ ماشاءاللہ، رکن شورا اطہر بھائی تشریف لائے، ان کو مرحبا کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی حضور، ایک اور حدیث پاک، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنے بھائی سے وعدہ کرے اور اس کی نیت پورا کرنے کی ہو پھر پورا نہ کر سکے، وعدے پر نہ آ سکے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، سبحان اللہ۔ اس کو وعدہ خلافی نہیں کہیں گے۔ ہمارے یہاں تو وعدہ خلافی اسی کو سمجھتے ہیں نا بھئی، مثال کے طور پر میں نے یہ کہا کہ میں کل آپ کے پاس آؤں گا فلاں وقت پر نا، اور میرا آنے اس وقت کہتے وقت بھی میری نیت تھی کہ واقعی آؤں گا اور میں نے ترکیب بھی بنائی تھی، اب کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا میں نہیں جا سکا، اب جب میں نہیں گیا آپ کے پاس تو جو قوم میں عوام میں مشہور ہے کہ میں نے وعدہ خلافی کی، دیکھو یہ وعدہ خلاف ہے، بولا تھا نہیں آیا، بولا تھا پھر بھی نہیں آیا، دیکھو وعدہ خلافی کی۔
نہیں یہ وعدہ خلافی نہیں، اس کا بہترین حل یہ کہ اپنا عذر بتا دیا جائے کہ بھی میرا یہ مسئلہ تھا، اس وجہ سے میں نہیں آ سکا۔ اس کی شرح میں مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بڑی پیاری تشریح آپ نے فرمائی ہے، فرماتے ہیں حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر وعدہ کرنے والا پورا کرنے کا ارادہ رکھتا ہو مگر کسی عذر یا مجبوری کی وجہ سے پورا نہ کر سکے تو وہ گناہ گار نہیں۔ یوں ہی اگر کسی کی نیت وعدہ خلافی کی ہو مگر اتفاقاً پورا کر دے، یعنی کسی کی وعدہ کرتے وقت نیت یہ تھی کہ میں وعدہ تو کر لیتا ہوں لیکن پورا نہیں کروں گا، نیت ہی نہیں تھی، ٹال رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، اور اگر اتفاقاً پورا ہو بھی جائے، میں نے آپ سے بولا بھائی میں نہیں آ سکوں گا، میں آج 1:30 بجے آپ کو مل جاؤں گا، نہیں میری یوں بھی لے لینا، کل تو آپ کا چیک ہو ہی جائے گا، آپ بے فکر ہو جائیں انشاءاللہ، کل صبح 10 بجے جانا، تو میری نیت یہ تھی میں نے دینا ہی نہیں ہے، اب اتفاق سے آپ مجھ سے مل گئے، میرے پاس چیک بھی تھا، میں نے کہا اب تو کرنا پڑے گا، حالانکہ نیت نہیں تھی لیکن اتفاقاً اگر وہ وعدہ پورا ہو بھی جائے تو فرمایا گناہ گار ہے، کیونکہ نیت اس کی خراب تھی، کیونکہ وعدے کی پابندی اور وعدہ خلافی میں نیت کا عمل دخل ہے، نیت کا اعتبار ہے۔ اسی طرح سیدی اعلیٰ حضرت نے بڑے پیارے مدنی پھول ارشاد فرمائے اور ایک مثال کے ساتھ اس کو بیان فرمایا، صدر الشریعہ نے فرمایا جو شخص کسی سے ایک امر کا وعدہ کرے اور اس وقت اس کی نیت میں فریب نہ ہو، بات کو اس میں کوئی حرج ظاہر ہو، اس کو پورا نہ کر سکا کسی مجبوری کے تحت، اور اس وجہ سے اس امر کو ترک کر دے تو اس پر بھی خلاف وعدہ کا الزام نہیں، یعنی وعدہ خلافی نہیں۔ صدر الشریعہ اس کو مزید سہل انداز میں بیان فرماتے ہیں، فرمایا وعدہ کیا مگر اس کو پورا کرنے میں کوئی شرعی قباحت تھی، اس وجہ سے پورا نہیں کیا تو اس کو وعدہ خلافی نہیں کہا جائے گا، اور وعدہ خلاف کرنے کا جو گناہ ہے اس صورت میں نہیں ہوگا، اگرچہ وعدہ کرتے وقت اس نے استثناء نہ کیا ہو، کہ یہاں شریعت کی جانب سے استثناء خود موجود ہے، اس کو زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں۔ مثلا بڑی پیاری آپ نے مثال ارشاد فرمائی، فرمایا وعدہ کیا تھا کہ میں فلاں جگہ پر آؤں گا اور وہاں بیٹھ کر تمہارا انتظار کروں گا، مگر جب وہاں گیا تو دیکھتا ہے کہ ناچ رنگ کی محفلیں سجی ہوئی ہیں اور غیر شرعی امور وہاں پر لوگ اختیار کر رہے ہیں، تو فرمایا کہ اب یہ وہاں اس حالت میں لوگوں کو مشغول دیکھے تو وہاں سے یہ چلا آیا تو یہ وعدہ خلافی نہیں، ٹھیک ہے، یا اس کا انتظار کرنے کا وعدہ کیا اور انتظار کر رہا تھا کہ نماز کا وقت آ گیا اور یہ چلا آیا تو یہ وعدہ خلافی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، یعنی ایک بہت بڑا جو ہمارے ہاں تصور پایا جاتا ہے وعدہ خلافی کے حوالے سے، اس کو آج دور کیا گیا ہے کہ ہم وعدہ خلافی یہ سمجھتے ہیں نا جو زبان سے اس نے کہہ دیا، اب اگر اس نے پورا نہیں کیا، چاہے اس کی مجبوری ہو، چاہے وہ بیمار ہو گیا ہو، چاہے وہ مر رہا ہو، ایڑیاں رگڑ رہا ہو، کہیں بھی ہو، بس اس نے جو کہہ دیا وہ پورا کرے، اگر نہیں کیا تو یہ وعدہ خلافی ہے، ایسا نہیں ہے۔ شریعت وعدہ اسے کہتی ہے کہ جو زبان سے کہا دل میں اس کی نیت بھی ہے تو یہ وعدہ ہو گیا، اور زبان سے کہا اور دل میں نیت نہیں تو یہ وعدہ خلافی ہے۔ اب اگر زبان سے کہا اور دل میں نیت بھی ہے کہ ایسا کروں گا اور پھر نہ کر سکا کسی مجبوری کی وجہ سے تو اسے وعدہ خلاف نہیں کہیں گے، مگر یہاں پر ایسے افراد کو چاہیے کہ جب وہ کسی کام کے بارے میں کسی سے کمٹمنٹ کریں اور اگر وہ کمٹمنٹ پورا نہ کر سکے، ایسا لگے کہ نہیں کر سکوں گا، کوئی ایسی مجبوری آ گئی ہے، تو اس کو اعتماد میں لے لیں کہ دیکھیں میرے ساتھ یہ مجبوری ہو گئی ہے، میرا یہ مسئلہ ہے اور میں اس وقت یہ کام نہیں کر سکوں گا، تاکہ بدگمانی پیدا نہ ہو اور ایک جو برا ماحول بن جاتا ہے، ایک تصورات اور دیگر جو خیالات میں دوسرے کے لیے منفی سوچ آتی ہے، اس سے ہم اپنے آپ کو یہی مدنی پھول ہے یہاں پر میں نے عرض کرنا تھا کہ یہاں یہ مدنی پھول موجود ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یار کوئی ایسا مسئلہ میرے سامنے آ جائے گا جس کو میں پورا نہیں کر سکوں گا جس کی وجہ سے وعدہ، تو سامنے والے سے یہ کہتے ہیں یار میں وعدہ تو نہیں کرتا لیکن میں انشاءاللہ کوشش کروں گا، اور الحمدللہ ہمیں بعض افراد ایسے ملتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں کہ وہ ماشاءاللہ وعدے کے پکے ہوتے ہیں اور وعدہ پورا کرنے میں مطلب کوئی کسر نہیں چھوڑتے، لیکن پھر بھی احتیاطاً وہ یہ کہتے ہیں یار میں وعدہ نہیں کرتا لیکن میں انشاءاللہ یہ کر دوں گا۔ اچھا یہ بھی ہے نا، اگر یہ کہہ دیا ہے نا وعدہ میں وعدہ نہیں کرتا، تب بھی وعدہ تو بہرحال ہو ہی گیا نا، نیت اگر اس نے کی ہے تو ہماری اگر وہ یہ کہے ہمارے معاشرے کے حساب سے تو اس نے ٹھیک کیا کہ بھئی میں وعدہ نہیں کرتا، اس کو تسلی ہو جائے کہ یار اس نے وعدہ نہیں کیا ہے، اب بھلے یہ نہ بھی کریں تو اس کو برا نہیں لگے۔ اچھا یہ بھی تو دیکھیں کہ احتیاط بھی کون کر رہا ہے جو ماشاءاللہ وعدہ کو اور جو نہیں کرتے ان کو تو آپ بولے تو وہ پکا پکا ہی کریں گے، اس میں کچا پکا کچھ نہیں ہوتا۔ مدنی چینل کے ناظرین، وعدہ پورا کیجئے کے حوالے سے ہم مدنی پھول لے رہے ہیں۔ بلال بھائی، عہد و پیما کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعدہ خلافی ایسی بری صفت ہے کہ مسلمان کو تو کسی طور پہ زیب نہیں دیتی، اگر کسی غیر مسلم میں بھی ہو تب بھی اس کو ناپسند کیا جاتا ہے۔ یعنی غیر مسلم تو دیکھا جائے تو وہ اوورآل اس کی ذات، اس کے تمام افعال
وہ قابل اعتراض ہوتے ہیں اور ناپسندیدہ ہوتے ہیں، لیکن خاص طور پر اگر وہ ساتھ ساتھ عہد شکن بھی ہو، وعدہ خلافی کرنے والا بھی ہو، تو یہ اس کی خرابی میں مزید اضافہ کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی اس چیز کو بیان کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون، کہ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بنو قریظہ کے کچھ یہودیوں نے وعدہ کیا کہ آپ سے جنگ نہیں لڑیں گے اور نہ ہی آپ کے خلاف کسی کی مدد کریں گے، لیکن انہوں نے پھر اپنی وعدہ خلافی کی، اور جو دوسری غیر مسلم لوگ تھے وہ جب جنگ کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے ہتھیاروں کے ساتھ ان کی مدد کی اور اپنے وعدے کو توڑا، اور جب ان سے بات کی گئی تو وہ کہنے لگے کہ ہم بھول گئے۔ اس کے بعد دوبارہ معاہدہ ہوا، دوبارہ وعدہ ہوا، اور انہوں نے دوبارہ وعدے کی خلاف ورزی کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان غیر مسلموں یہودیوں کے متعلق یوں ارشاد فرمایا کہ انہوں نے پہلے وعدہ کیا، پھر توڑا، پھر وعدہ کیا، پھر توڑا۔ صحیح، کہا کہ وہم لا یتقون، یہ اس چیز سے ڈرتے نہیں ہیں۔ اب غیر مسلم ہے وہاں تو ڈرنے تقوی کی کیا بات، لیکن بات یہ ہے کہ غیر مسلم ویسے ہی برا ہوتا ہے، لیکن اگر وہ ساتھ ساتھ وعدہ خلافی کرنے والا بھی ہو تو یہ اس کی خرابی میں مزید اضافہ بڑھ جاتی ہے۔ اب رہی مسلمان کی بات، مسلمان کا تو دین ہی اسے یہ تعلیم دیتا ہے کہ اس نے اپنی بات کو پورا کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ٹھیک، اے ایمان والو اپنے قول پورے کرو، ٹھیک، اپنی بات پوری کرو، جیسا کہا ہے ویسا کرو۔ ایون کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے حوالے سے یوں ترغیب ارشاد فرمائی، اور سورۃ المعارج کے اندر آیت نمبر 32 میں ارشاد فرمایا والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، وہ مومن بندے کہ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ کیا بات، اس کے علاوہ اور اشخاص کا بھی ذکر کیا، تو جو اپنے وعدوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اولئک فی جنات مکرمون، سبحان اللہ، یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کو جنتوں میں باغوں میں عزت سے نوازا جائے گا، جو اپنی وعدوں کو پورا کرتے ہیں۔ کیا بات، ایک آیت میں ارشاد فرمایا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، خالی نیکی یہی نہیں ہے کہ مشرق و مغرب کی طرف منہ کر لیا، نیکی تو اصل یہ ہے کہ من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، جو کل ہم نے ڈسکس کیا تھا ایمان مفصل، کہ جو اللہ پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، کتابوں پر ایمان لائے، نبیوں پر ایمان لائے، وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین، اور اپنے مال کو یتیموں مسکینوں پہ خرچ کرے، وابن السبیل و مسافر پہ خرچ کرے، والسائلین مانگنے والوں پہ خرچ کرے، وفی الرقاب اور گردنیں آزاد کرنے غلاموں کو چھڑانے میں خرچ کرے، واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ نمازیں قائم کرے، زکوٰۃ دے۔ آگے کیا فرمایا؟ فرمایا والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اللہ اللہ، کہ نیکی اس بات کا بھی نام ہے کہ جب وہ اپنے وعدے کر لیں تو پھر ان کو پورے کریں، سبحان اللہ، وعدے کر لیں تو پورے کریں، نیکی یہ ہے۔ پھر فرمایا اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی بات سچی کی، کیا بات، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی پرہیزگار لوگ۔ بے شک، یعنی انسان اپنے کسی سے وعدہ کر لے، کسی سے کوئی اپنا بات کر لے، ڈن کر لے کسی بات کو، تو پھر اس کو انجام دینا، اس کو مکمل کرنا، اپنی بات سے نہ پھرنا، یہ تقویٰ ہے، صحیح، یہ پرہیزگاری ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایک آیت میں کہ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، کہ اللہ کا عہد، اللہ کا وعدہ پورا کرو جب قول باندھو، جب کوئی بات کرو، اور قسمیں مضبوط کر کے نہ توڑو، یعنی قسم کھا لی تو پھر اس کو توڑو نہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں خزائن العرفان میں موجود ہے کہ یہ آیت ان لوگوں کے حق میں نازل ہوئی جنہوں نے سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اسلام پر بیعت کی تھی، لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بیعت کرنے کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا وعدہ فرمایا، سبحان اللہ، اور سبحان اللہ، تفسیر میں یہ بات موجود ہے کہ یہ حکم وعدے پورے کرنے کا یہ ہر انسان، جو عمومی انسان ہوتے ہیں، ان کے وعدے اور جو انہوں نے آپس میں عہد کیے ہوں ان کو بھی شامل ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر بندہ کسی سے وعدہ کرتا ہے تو گویا یہ بھی اللہ سے کیا ہوا وعدہ ہے، اب اس پر لازم ہے کہ اس کو پورا کرے۔ صحیح، آگے آیت میں ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، کہ اپنے عہد، اپنے وعدے پورے کرو کیونکہ قیامت کے دن اس کا سوال ہونا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی یہ بہت بنیادی کانسیپٹ ہے اس حوالے سے کہ بندہ بولے یار میں نے ٹھیک ہے بات کی تھی، میری مرضی بھائی، فریڈم آف اسپیک ہے، آزادی ہے بولنے کی، بول دیا تھا، بعد میں ٹھیک ہے اب نہیں میں کر سکا یا میں نہیں کر رہا، بول دیا تھا، بولنے کی بات تو اس وقت بول دی، میں نے مجبور تھا بول دیا۔ تو بندے کو ڈرنا یہ ہے کہ جو مسلمان ہے وہ اتنا آزاد نہیں ہوتا، مسلمان کے قول افعال پر شریعت کی لگام ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ کوئی بات کرتا ہے تو اس کی بھی پکڑ ہے، صحیح،
اگر آپ نے وعدہ کیا ہے کسی سے کسی بھی چیز کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اسے پورا کرو، کیونکہ اس کے متعلق پھر قیامت کے دن سوال بھی ہونا۔ بے شک۔ ایک آیت میں ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون، مومنین کامیاب ہو گئے، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ اب اللہ نے آگے آیت ذکر کی کہ جو اپنے نماز میں خشوع خضوع رکھتے ہیں اور جناب نے قسمیں پوری کرتے ہیں، دیگر چیزیں۔ آیت میں ارشاد فرمایا والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، اور وہ مومن وہ ایمان والے بھی کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنے وعدوں کو پورا کیا، اپنی امانتوں کی حفاظت کی، صحیح، وہ مومنین بھی کامیاب ہو گئے۔ اچھا یہ تو ہے مسلمان کا معاملہ ٹھیک ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں سے فرما رہا ہے کہ اپنے وعدے جو کیے ان کو پورا کرو۔ ہمارا دین اسلام اس قدر خوبصورت ہے اور وعدہ پورا کرنا یہ کتنی محمود صفت ہے اور کتنی زبردست بات ہے کہ اللہ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ارشاد فرمایا کہ جو مشرکین سے تم نے وعدے کیے وہ بھی نہیں توڑنے، یعنی غیر مسلموں سے کیے گئے وعدے بھی پورے جی کیے۔ ہاں، آیت میں ارشاد فرمایا الا الذین عاہدتم من المشرکین ثم لم ینقضوکم شیئا، کہ وہ مشرکین وہ غیر مسلم کہ جنہوں نے تم سے وعدہ کیا اور پھر اس کو توڑا نہیں، اس میں کچھ کمی نہیں کی، وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا، اور تمہارے خلاف کسی کی مدد بھی نہیں کی۔ اللہ فرماتا ہے فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، تو پھر ان لوگوں کے جو وعدے ہیں جتنی مدت طے کی گئی ہے وہ پوری کی جائے۔ کیوں؟ ان اللہ یحب المتقین، سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ پرہیزگاروں کو، تقوی اختیار کرنے والوں کو، متقیوں کو پسند فرماتا ہے۔ یعنی بنیادی کانسیپٹ یہ ہے کہ وعدہ پورا کرنا ہے، وعدہ پورا کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس کے متعلق قیامت کے دن سوال ہونا ہے، اور وعدہ جو پورا کرتا ہے تو اس کا شمار متقیوں میں ہوتا ہے، اور یہ تو ویسے بھی رمضان مبارک کا مہینہ ہے، جی جی، اور روزے اللہ نے دیے اسی لیے کہ لعلکم تتقون، صحیح، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی اختیار کرو، پرہیزگار بن جاؤ۔ تو اللہ کریم ہمیں رمضان میں بھی اور اس کے علاوہ پوری زندگی میں بھی اپنے قول اور فعل کی پاسداری کرنے کی توفیق ماشاء اللہ۔ وعدہ پورا کرنے کے حوالے سے دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید کی کتنی آیات انہوں نے پڑھ کر سنائی، تفسیر بھی بیان کی کہ مسلمان وعدہ پورا کرنے والا ہوتا ہے، چاہے وہ مسلمان سے کرے چاہے غیر مسلم سے کرے، وعدہ خلافی نہیں کرتا، عہد شکنی نہیں کرتا۔ ہمارے رسول مقبول بی بی آمنہ کے چمن کے مہکتے پھول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی تعلیمات میں ہمیں وعدہ پورا کرنے کے بارے میں خود اپنے عمل سے بھی اور اپنے ارشادات سے بھی ہمیں یہ ذہن دیا ہے، یہ ترغیب دی ہے کہ مسلمان وعدہ پورا کرنے والا ہوتا ہے۔ ایاز بھائی، رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات وعدہ پورا کرنے کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں آپ۔ اس میں محسن بھائی میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک کے اندر اس بات کی ترغیب ارشاد فرمائی کہ وعدہ پورا کیا جائے، اور وعدہ پورا نہ کرنا اس کو منافق کی علامت قرار دیا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 3 عادتیں ایسی ہیں کہ جس شخص کے میں وہ موجود ہوں وہ منافق ہے، اگرچہ روزہ رکھے، نماز پڑھے اور یہ گمان کرے کہ وہ مسلمان ہے۔ نمبر 1، بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے۔ ٹھیک ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان میں ہمارے لیے ترغیب موجود ہے کہ وعدے کو پورا کرنا ہے۔ وعدہ پورا نہ کرنا یہ تو منافق کی نشانی ہوتی ہے، مسلمان کی نشانی، یہ مسلمان کا کام نہیں، یہ دوغلے شخص کی علامت ہوتی ہے جس کے زبان سے کچھ ہے دل میں کچھ ہے۔ اور جب یہ آیات مبارکہ پیش کرتے تھے مجھے قرآن کریم کی ایک بڑی خوبصورت آیت مبارکہ یاد آ رہی تھی، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم وہ کیوں کہتے ہو جو تم نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، کتنا واضح ارشاد ہے، جی جو کتنا نہیں واضح کرتے ارشاد بولو ہی نہ، بولو ہی نا، کبور مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں یہ بڑا گناہ ہے کہ تم وہ بات کہو جو تم اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو یہاں پر بھی دیکھیے حدیث پاک میں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا، اگرچہ نماز پڑھنے والا ہو، روزہ رکھنے والا ہو، گمان کرنے والا ہو کہ وہ مسلمان ہے، لیکن وہ اگر یہ کام کرے کہ بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، امانت رکھوائی جائے تو خیانت کر دے، فرمایا وہ منافق ہے۔ ٹھیک ہے، تو پتہ چلا کہ نفاق کی علامتوں میں سے وعدہ پورا، جی ہاں، وعدہ خلافی کرنا ہے۔ مسلمان کا کام تو یہ ہے کہ مسلمان وعدہ پورا کرتا ہے۔ اور ایک اور مقام پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 4 عادتیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں موجود ہو وہ منافق ہے، اور ارشاد فرمایا ان میں سے ایک یہ کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، امانت رکھوائی جائے تو امانت میں خیانت کرے، اور جب لڑائی کرے تو پھر جھگڑا کرے تو پھر گالی بکے۔
تو یہ چار باتیں بھی نبی پاک نے علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان میں منافق کی نشانی قرار دیا. یہاں پر بھی وعدے سے متعلق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا. اور ایک اور مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ان 6 چیزوں میں ایک چیز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمائی کہ جب وعدہ کرو تو پھر وعدہ پورا. سبحان اللہ. یعنی وعدہ پورا کرنے پر جنت کی بشارت. جنت کی بشارت، جنت کی ضمانت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق کہ اگر ہم وعدہ پورا کرنے والے بن جائیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے روشن فرمان کے ذریعے جنت کی بشارت سے سبحان اللہ. تو کتنی پیاری بات جو ہے وہ حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمائی. اور خود اس حوالے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز عمل کیا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام وعدہ پورا کرنے میں کیسے کامل تھے. اللہ اکبر. ایک حضرت سیدنا عبداللہ بن ابو الحمصہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی بعثت سے پہلے کوئی چیز خریدی تھی تو جس کا کچھ بقیہ رہ گیا تھا تو میں نے وعدہ کیا اور اسی جگہ آپ کے پاس لے کر حاضر ہوتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے عرض کی کہ آپ یہیں ٹھہریے میں ابھی وہ چیز لے کر حاضر ہوتا ہوں. تو کہتے ہیں کہ میں وہ چیز لانا بھول گیا اور اس سے اگلا دن گزر گیا وہ بھول گیا. تیسرا دن آیا وہ بھی گزر گیا بھول گیا. پھر مجھے اچانک سے یاد آیا کہ میں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے وعدہ کر آیا تھا اور ان کو ٹھہرنے کا کہہ کر آ گیا تھا کہ آپ ٹھہریے میں چیز لے کر آتا ہوں. اور پھر میرے ذہن سے نکل گئی بات. تو ابو الحمصہ سیدنا عبداللہ بن ابو الحمصہ کہتے ہیں کہ میں جب واپس پہنچا تو دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہیں پر. اللہ 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 اللہ. 3 دن سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میرے انتظار میں کہ ابھی وہ آ رہے ہیں امانت دے کے ابھی آ رہے ہیں بقایا لے کر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میرے انتظار میں جلوہ گر ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے عبداللہ تم نے مجھے آزمائش میں ڈال دیا. آزمائش میں ڈال دیا. اللہ اکبر. کیسی وعدے کی پاسداری ایمان والوں کے لیے مومنین کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والوں کے لیے. کتنا پیارا درس اس روایت کے اندر موجود ہے کہ اگر ہم تو 3 دن تو بہت دور کی بات گھنٹہ 10 منٹ 15 دن بہت انتظار کر لیا 2 فون بھی کر لیے تھے پھر بھی نہیں آیا تو بس یار ہم نے حجت تمام کر دی ہم چل دیے وہاں. اچھا یہاں پر جو نا یہ وعدہ نبی پاک کی طرف سے وعدہ کیا تھا کہ سرکار نے یہ فرما دیا تھا کہ میں انتظار کر رہا ہوں. وعدہ اصل اس سے طرف سے تھا میں لے کر آ رہا ہوں. لیکن پھر بھی دیکھیے کہ کیسی ایک اہمیت کو اجاگر فرمایا کیسی وعدے کی پاسداری کو اجاگر فرمایا اس کی اہمیت کو کس قدر واضح فرمایا اور 3 دن تک وہاں پر قیام فرمایا اور ارشاد فرمایا تو نے مجھے مشقت میں ڈال دیا. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خود عمل کیا ہوا کرتا تھا خود طرز اور طریقہ کیا ہوا کرتا تھا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی وعدے کی سچویشن پیدا ہوتی تو آپ عصا فرمایا کرتے کہ امید ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ کام ہوگا. تو یوں یا پھر انشاءاللہ اگر اللہ عز و جل نے چاہا. تو یہ دونوں ترغیبات بھی حدیث مبارکہ میں موجود ہیں. جیسا کہ ہم غلام محی الدین بھائی نے بھی ذکر کیا کہ اگر ہم وعدہ کرنے جا رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ میں پورا کروں گا دل میں ارادہ بھی ہے پھر بھی محتاط انداز یہی ہے کہ یوں کہہ دیں امید ہے انشاءاللہ عز و جل یہ کام ہو جائے گا تاکہ سامنے والا بھی ایک اطمینان میں رہے. اور انشاءاللہ عز و جل کے کلمات کو بھی اپنا معمول بنا لیجئے اس کی برکات سے بھی تاکہ وعدے پورا ہو جائے. جی ہاں وعدہ پورا کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معاونت اور مددگاری نصیب ہو جائے گی. تو یہ دونوں چیزیں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طرز عمل سے ہمیں روایات سے ان کا بھی پتہ چلتا ہے. اس روایت میں یہ بھی پتہ چلا اطہر بھائی کہ حضور کا ضبط تحمل مزاجی کتنی تھی کہ نبی پاک علیہ السلام 3 دن انتظار بھی فرما رہے ہیں اور آنے پر غصہ بھی نہیں فرما رہے. اور ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ اگر وہ 1 دن خالی چیک ہی لیٹ ہو جائے تو پیچھے ہمارا کیا حال ہوتا ہے اور ہم کیا کمال اور دھمال کرتے ہیں وہ ہمارا معاشرہ سب جانتا ہے. تو وعدہ اور سرکار کا تحمل دونوں پتہ چلا. اب یہاں 2 سوال آئے ہیں SMS کے ذریعے میں آپ کی طرف بڑھاتا ہوں. ایک اسلامی میں سوال یہ کرتے ہیں کہ ایک شخص نے وعدہ کیا کہ میں یہ کام کروں گا اور اس کی دل میں بھی ہے وعدہ پورا کرنے کا مگر وہ کام خود بخود ہو گیا اس نے نہیں کیا اور سامنے والے کو بھی نہیں پتا کہ کام کیسے ہو گیا تو اس کا وعدہ پورا ہو گیا نہیں ہوا. جس طرح سے غلام محی الدین بھائی نے مدنی پھول ارشاد فرمایا نا نیت کے عنصر پر تو میں تو خیر علماء ہی اس کا فیصلہ کریں گے کہ اس کا وعدہ پورا ہوا ہے نہیں ہوا اس کا میں شرعی حکم تو کیا بیان کروں گا. بل یہ اس کو یوں ضرور دیکھ لینا چاہیے کہ اس کی اپنی انٹینشن کیا تھی اس کی اپنی نیت کیا تھی. وہ تو اللہ کی طرف سے غیبی مدد ہو گئی کوئی ایسی صورت بن گئی اور مینی ٹائم ایسا ہوتا ہے جی کہ انسان اپنی بھرپور تعیم سعی کر رہا ہوتا ہے مگر وہ اس کے ذریعے سے کام نہیں ہو پا رہا کسی اور ذریعے سے ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل مثال کے طور پر ڈیو ڈیٹ چیک کی آپ نے مثال چیک کی ڈیو ڈیٹ تھی اتفاق سے جو ہم نے ڈیٹ دی ہوئی تھی 15 دن کی یا 20 دن پہلے کی
اور اس دن چھٹی اناؤنس ہو گئی. اچھا اتفاق سے آگے ویکینڈ بھی آ گیا تو چھٹی بھی اناؤنس ہو گئی. سر جمعرات کا چیک تھا اور جمعہ ہفتہ اتوار چھٹی ہو گئی, مثال کے طور پر ویکینڈ آ گیا, تو آٹومیٹک 4 دن کا گیپ مل گیا. 4 دن کے بعد اہتماماً اس کے بعد پیسے آئی ہے تو آسان ہو گیا. آسان ہو گیا. تو انٹینشن بہت بڑی شے ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے یہ نعمت عطا کرے کہ واقعی انسان اپنی نیت کو خالص کر لے تو کام ہو جاتے ہیں. یہی ایفا عہد کی جو بڑی ماشاءاللہ زبردست اور جاندار قرآن و حدیث کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی, میں نے اس کے تعلق سے ایک جگہ پڑھا تھا کہ انسان خوامخواہ کی ٹال مٹول سے, انسان ہوتا نہیں, وعدہ واقعی کر لیا, ایک پہلو ہے, وعدہ کر لیا اور محسوس کر رہا ہے کہ اب میں اس وعدے کو بجا نہ لا سکوں گا, میرے پاس اسباب ہی نہیں ہو پا رہی صورت. جب وعدہ کیا تھا تو نیت میں صدق تھا, اس نے الحمدللہ اپنی تعین میں بھرپور سعی کی, جو اس سے بن پڑ سکتا تھا اس نے کیا, مگر نہیں ہو پایا. فار ایگزامپل کہ میں نے وعدہ کیا تھا اور آپ کے تعلق سے یہ ترکیب تھی, تو اب میں خامخواہ کی ٹال مٹول کی بجائے نہ کر لیں گے, ہو جائے گا, دیکھتے ہیں, پریشان نہ ہوں, بس دیکھیے گا یار ہو ہی جائے گا. اور پھر جب عین وہ وقت آتا ہے تو پھر نہ فون اٹھتا ہے, نہ ایس ایم ایس چیک ہوتا ہے, نہ واٹس ایپ اس دن چیک ہوتا ہے. اس دن صبح 5 بجے سے پہلے واٹس ایپ ہی بند ہے, اور حضرت نے آج صبح سے واٹس ایپ بھی چیک نہیں کیا, جبکہ فون بھی سامنے رکھا ہوا ہے. بس آج وہ موبائل ڈیٹا کا بٹن ہی نہیں دبانا ہے کہ جس سے وہ پتہ چلے کہ جناب یہ موبائل چیک ہوا ہے. تو ترکیب کیا ہونی چاہیے؟ اس میں لکھا تھا کہ 1000 ٹال مٹول سے ایک مناسب عذر کہہ دینا بہتر. اللہ یہ بہت آسان ہے. بینگ اے بزنس مین میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ یہ وعدے کا, کمٹمنٹ کا, پرومس کا معاملہ معاشرے میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے, انتہائی اہمیت کا حامل ہے. اور وہ لوگ کہ جو وعدے کی پاسداری کے تعلق سے سنجیدہ نہیں ہوتے, آپ اعتبار کریں یہ تو ساری باتیں ماشاءاللہ عز و جل وہ ہے نا کہ جن کا تعلق اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب سے ہے, اور ان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں. اخروی طور پر جو اس کا نقصان ہے یقیناً اس کا کوئی ازالہ اور تلافی نہیں. مگر آپ دنیاوی اعتبار سے دیکھیں, دنیاوی اعتبار سے بھی جو کمٹمنٹ کرنے والے لوگ ہیں وہ سکسیسفل بزنس مین ہوتے ہیں, جن کے وعدے سچے ہوتے ہیں, لوگوں میں ان کا وقار ہوتا ہے, معیار ہوتا ہے, بیوپاری ان کو مال دینے کے حوالے سے الحمدللہ رب العالمین آگے بڑھ جاتا ہے, مطمئن ہوتا ہے. اور جو ٹال مٹول کرنے والے ہوتے ہیں کہ آج میں نے آپ سے وعدہ کر لیا اور پھر آپ کی رقم پھنسا کے پھر آپ کو تو گھماتا رہوں, اب آپ سے مال لے لیا, آپ کی رقم گھماتا رہوں, اب آپ سے مال لے لیا, یہ بھی میرے پیچھے, یہ بھی میرے پیچھے, یہ بھی میرے پیچھے. تو ایسا شخص کب تک مارکیٹ میں رہتا ہے آپ بھی جانتے ہیں, اور وہ مارکیٹ میں رہ گیا تو کس کیفیت کا حامل ہوتا ہے یہ بھی آپ جانتے ہیں. اور پھر جس کیفیت کا حامل ہوتا ہے اس کو خود پتا ہے کہ لوگ میرے تعلق سے اب کیا بات کرتے ہیں. تو کبھی بھی مس کمٹمنٹ یا پرومس کر کے مڑ جانا, مکر جانا, یہ کبھی بھی اچھے لوگوں کا کام رہا ہی نہیں. اور اس میں تخصیص بھی نہیں کہ ملک اپنا مسلمان یا غیر مسلم کوئی بھی ہو, وہ بالکل پسندیدہ شخص نہیں ہوتا مارکیٹ میں, خاندان میں, عزیزوں میں, اقربا میں. وہ ایک وہ اپنا چھوڑو آدمی, آپ نے چھوڑو لفظ استعمال کیا تھا, باقاعدہ چھوڑو, یار ایک نمبر کا چھوڑو, یار اس کو چھوڑو, لپیٹو یار ایک نمبر کا. یہ کیا ہے؟ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے کلام میں جو 3 منافقین کی علامت ارشاد فرمائی نا, یہ مارکیٹ ہے, خدا کی قسم مارکیٹ ہے. یہ امپورٹ ایکسپورٹ کرنے والے, یہ اپنی پروڈکشن کرنے والے, یہ اپنے مٹیریل کو بیچنے والے, یہ سیل مین, یہ پروموٹر جتنے بھی ہیں, وہ ان 3 علامات پر غور کرے کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے, جب وعدہ کرے تو اس کا خلاف کرے, اور تیسری کیا ارشاد فرمایا؟ امانت کرے, اور چوتھی فرمایا کہ جب لڑائی کرے تو اس میں معاذ اللہ گالی. اللہ رب العالمین رحمت فرمائے. معاملات کے اعتبار سے رسول محتشم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرامین علی شان کس قدر ہماری رہنمائی کرتے ہیں. تو ہم خود بھی دیکھ لیں نا, مطلب کہ ہم مارکیٹ میں بیٹھے, ہمیں خوب اندازہ, جیسے میں الحمدللہ ہول سیل کا کام کرتا ہوں, مجھے خوب اندازہ ہے کہ میری کون سی پارٹی کس کیفیت کی حامل ہے. کسی کو 1 لاکھ روپے کا مال دیتے ہوئے بھی ہمیں پریشانی نہیں ہوتی, مگر کسی کو 50 روپے کا کوئی آئٹم دیتے ہوئے بھی نا ٹینشن ہوتا ہے, اس 50 روپے کے لیے مجھے 50 چکر لگانے پڑیں گے. تو اللہ تعالیٰ رحمت کرے, رب العالمین عز و جل نے رحمت فرمائی ہے, نعمت عطا کی ہے کہ آپ کاروبار کر رہے ہیں, ہمت کے ساتھ, حکمت کے ساتھ, ٹال مٹول کرنے کی بجائے ایک مناسب عذر پیش کر دیں. اچھا, اور عذر تو پیش کریں آپ نے فرمایا, تو سامنے والے کو کیا چاہیے, وہ عذر قبول کرے یا وہ بھی بولے یار یہ بس ایسی باتیں کرتے رہتا ہے؟ یہ پھر اگلا اسٹیپ ہے نا کہ وہ عذر آج ہی کا عذر ہے, وہ عذر جینین عذر ہے, وہ عذر واقعی قابل قبول ہے, یا عذر بھی خود اعذار کی ایک طویل فہرست ہے کہ آج امی کا یہ معاملہ ہو گیا تھا, کل خالہ کا ہوا نا, یہ آپ نے دیکھا ہوگا مثال دی جاتی ہے, آج کون سی مرتبہ دادی کا انتقال ہوا ہے.
लोगों को खुद नहीं पता होता कि इस साल भी दादी का इंतकाल होता, पिछले साल भी दादी का इंतकाल हो गया, उससे पिछले साल भी दादी का इंतकाल हो गया। ये भी तरकीब होती है कि हर साल वो दादी का इंतकाल करके ही वो अपनी तरकीबों को आगे बढ़ा रहा होता है, उसको खुद नहीं पता होता कि मैंने क्या, वो झूठा है। और आपको पता है कि झूठ के मुतालिक तो उसे खुद याद नहीं रहता। सही बात। एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ का सहारा, ये तो आम बातें हैं। मुआमलात के एतबार से कमिटमेंट का होना और फिर मुसलमान व्यापारी के कमिटमेंट का होना, मुसलमान ताजिर के कमिटमेंट का होना, मुसलमान के बेहतरीन औसाफ में से बदकिस्मती अर्ज कर रहा हूँ आपकी खिदमत में कि मुझे कहना नहीं चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम हैं। मैंने ये महसूस किया है मार्केट में कमिटमेंट करने के एतबार से मुसलमानों की निस्बत, मैं आगे कहना नहीं चाहता, मुझे बस मेरे मुंह में एक बात जी। मगर हैरत होती है उन मुसलमानों पर कि जो अल्लाह रसूल अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले हैं, वो क्यों इस तरह की तरकीबें बनाकर गैरों को भी हम पर हंसने का मौका फराहम करते हैं, उंगली सुमाए का जरिया बनते हैं। जी जी, बिल्कुल ऐसा दुरुस्त नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने, उसके हबीब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमारी बेहतरीन रहनुमाई फरमाई है। मुआमलात के एतबार से, अखलाकियात के एतबार से जो माशाल्लाह रहनुमा उसूल हमारे पास मौजूद है, कायनात में दुनिया में किसके पास मौजूद है। हम थोड़ी सी हिम्मत और हिकमत के साथ, थोड़ी सी प्लानिंग और तदबीर के साथ यकीन माने अपनी ज़िंदगी के तमाम मुआमला और मामूल को कर सकते हैं। एतबार करें, मैंने महसूस किया है, आप किसी से बात करें ना मोहब्बत के साथ कि यार मेरे साथ ये ट्रेजेडी हो गई है, और वो जेन्युइन हो, हाँ, उसमें भी आप टालमटोल ना कर रहे हैं। उसमें भी आप वो एक वो लफ्ज़ इस्तेमाल करें, उसमें भी आप वो बोल वचन ना दे रहे हो, हाँ, तो प्रॉपर वे में आप वाकई कोई जेन्युइन बात करें, तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से अक्ल इनके पास भी मौजूद है। ये ख्वाबा क्यों ऐसी बात करें? तो ये मुआशरती तौर पर एक इंतहाई कमज़ोर पहलू है हमारे यहाँ कि हम कमिटमेंट के मामले में बहुत पीछे हैं, बहुत कमज़ोर वाक़े हुए हैं। और इसकी वजह से फिर आप देखें, एक और लफ्ज़ डिस्कस करता हूँ कि हमारी पाकिस्तानी मार्केट एक्सपोर्ट के एतबार से पिटने का एक बड़ा सबब ये भी वादा खिलाफी। जी, वादा खिलाफी। हम लोग दिखाते कुछ हैं, भेजते कुछ हैं, कमिटमेंट कब का होता है, करते क्या है, और एक तादाद दिखाने हर एक को नहीं कहा जा रहा, हर एक को नहीं कहा जा रहा, खुदा न खास्ता को ये भी फील ना करे यार सारी, मगर हम तो अक्सरियत पर बात कर रहे हैं, या एक तादाद पर बात कर रहे हैं कि ये एक है, और ये इम्पैक्ट है हमारे वतन के एक्सपोर्टर्स के लिए कि इनके इन मामलात की वजह से वहां पर कंटेनर पहुंचकर भी उठाए नहीं जाते, ये आप जानते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला रहमत की नजर। आमीन आमीन। वादा खिलाफी देखें कितना बुरा वस्फ है। रुकन शुरा ने बड़े ही प्यारे अंदाज में हमारे माशरे का एक तस्वुराती जो हमें बयान किया है, तो हमारे माशरे में भी वादा खिलाफी की कितनी बुराइयां हैं। तो वादा खिलाफी से तो हमें बचना ही है, और मुसलमान वादा पूरा करने वाला होता है, वादा खिलाफी नहीं करता। मुनाफिक की अलामत है कि वो वादे को पूरा नहीं करता। हमारे आका अलैहिस्सलाम तो सादिक व अमीन से ज़माना जाहिलियत में, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत भी नहीं फरमाया था, उस वक्त भी मशहूर थे। यानी वो लोग के जो किसी की इज्जत नहीं करते थे, मगर मेरे आका अलैहिस्सलाम को सादिक कहा करते थे, अमीन कहा करते। देखें, अमानतदारी और सच्चाई ये वादे की पूरा होने का एक बेहतरीन वस्फ है, बहुत बड़ा सबब है। एक शख्स सच्चा ही नहीं है, एक शख्स अमानतदारी नहीं है, वो वादा पूरा करने वाला भी नहीं हो सकता। तो हमारे आका अलैहिस्सलाम अल्लाह की मखलूक में सबसे ज़्यादा अमीन, सबसे ज़्यादा सादिक और सबसे ज़्यादा वादा पूरा करने वाले हैं। हमें भी इन्हीं औसाफ को अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। मदनी चैनल के नाज़रीन की कुछ कॉल्स लेते हैं, कुछ मैसेजेस भी इंशाल्लाह शामिल सिलसिला करेंगे। जी, कॉल दीजिएगा। अभी मौजूद चल रहा है कि वादा पूरा कीजिएगा, तो मैं इस्लामी भाइयों से पूछना चाहता हूँ कि वादा पूरा करने में और नीयत करने में कितना फर्क होता है। मिसाल के तौर पर कि लोग नियत करते हैं कि मैं नियत करता हूँ कि 3 दिन के काफिले में या 15 दिन के काफिले में जाऊंगा, तो उसमें वो नहीं जाता है, तो क्या उसकी वादा खिलाफी होगी या नहीं? देखिए, वादा और नीयत में कोई फ़र्क नहीं है। नीयत भी वादा ही है और वादा भी नीयत है, क्योंकि अभी शुरू में तारीफ बयान की गई कि दिल में इरादा है और ज़बान से जो क्या काम कह रहा है ज़बान से, तो वो नीयत भी है, वही वादा भी है। अब अगर किसी मजबूरी के तहत नहीं कर सका तो गुनाहगार नहीं, वादा खिलाफी नहीं। और कोई मजबूरी नहीं थी और जानबूझकर उस कहे हुए का, उस कमेंटमेंट का खिलाफ किया, तो अब ये वादा खिलाफी है। चाहे आप इसे नियत खिलाफी कहें, चाहे वादा खिलाफी कहें, दोनों एक ही चीज़ है। इसीलिए आपने देखा होगा अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहू अलैह जब नियत करवाते हैं तो कहते हैं खामो खा में हाथ नहीं उठाना देखा देखी, बल्कि अगर दिल के अंदर आपका इरादा है तो हाथ उठाना। तो यही वही बात है कि जो आप ज़बान से कह रहे हैं या इशारे के जरिए जाहिर करना चाह रहे हैं, वो आपके दिल में है या नहीं, इसी का नाम वादा है। जी, अगली कॉल। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
میرا نام آرام ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ میری آپ سے ایک گزارش ہے، آپ حسبی ربی جل اللہ معافی قلبی غیر اللہ نعت پیش کر دیں۔ جی انشاءاللہ عظیم بھائی سے یہ منقبہ حمد سنیں گے، حمد بھی ہے نعت بھی اس کے اندر، دونوں ساتھ ہی۔ جی اگلی کال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اومان سے بول رہا ہوں، معین الدین۔ عطائے رحمان ماہ رمضان مجھے بہت اچھا لگتا ہے، مجھے یہ کلام سنا دیجئے۔ تو گجا من گجا، تو گجا نہیں، تو کجا من کجا۔ ہاں بچے ہے نا، کوئی بات نہیں، توتلی زبان سے بولا، مدینہ مدینہ۔ اگلی کال۔ میرا نام غلام حسین اتاری ہے، میں سردار آباد فیصل آباد سے بول رہا ہوں۔ آپ کا سلسلہ بہت پیارا ہے، ہمیں ایک نعت سنا دیجئے۔ آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے۔ جی نیکسٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اشرف اتاری کشمیر سے عرض کر رہا ہوں، کلام سنائیے، میرے تم خواب میں آؤ، میرے گھر روشنی ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ۔ وہی پوچھ رہا ہوں کہ مطلب ہے کہ اگر کسی نے کوئی دوسرے شخص سے وعدہ کیا ہے پیسوں کا، اگلے مہینے آپ کو مطلب ہے میں پیسے دوں گا، وعدہ کرتا ہے، اگر اس سے پھر اگلے مہینے نہیں بنتے ہیں پیسے تو یہ کیا وعدہ خلافی ہو جائے گی اور اس کا کوئی گناہ وغیرہ بھی ہے کہ نہیں؟ یہ وعدہ خلافی ہوگی؟ میں نے وہی عرض کیا نا آپ کی خدمت پہ کہ آپ نے کمٹمنٹ کیا، الحمدللہ آپ کی نیت مضبوط تھی، اور اللہ نہ کرے کہ واقعی اسباب پیدا نہ ہوئے تو اب ٹال مٹول کی بجائے اس سے مناسب عذر پیش کر دینا کہ یار میں یہ ترکیب نہیں بنا پا رہا، میں نے آپ کو 15 دن کا ٹائم دیا تھا، اب میں آپ سے مہینے کا ٹائم لیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل میں ایک ماہ میں آپ کے پیسے، جو بھی اس کے ذہن میں آتا ہے، یعنی ایک مناسب عذر ہزار ٹال مٹول سے بہتر ہے۔ یہ ضرور دیکھا جائے کہ وعدہ کرتے ہوئے آپ کی انٹینشن کیا تھی، اور انٹینشن یہ بھی ایک ذہن میں نا کہ اسباب بھی آپ کے ذہن میں ہوگا نا، اسباب ہوں گے، یا خواہ بھی مطلب آپ نے چھکا مار دیا کہ جناب چلو ابھی تو ٹالو بعد میں دیکھی جائے گی، تو یہ بھی درست نہیں ہے نا۔ اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر کرے، انسان کی کامن سینس کی بات ہے کہ جب کسی سے کچھ لیتا، ایک تو یہ کہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کوئی ایسی صورت بن گئی کہ ڈوب ہی گیا سارا، تو اس کے سامنے میرا دل کیا ہے، میں آپ کی خدمت میں بلا تکلف عرض کروں، انسان جا کے اس کو رفیقی جانا تھا نا، اس کو قریب ہی جانا تھا، تبھی تو آپ نے اسے پیسے لیے، اس سے معاملات کیوں کیے، آپ نے اسے دیگر افراد کی نسبت بہتر جانا تبھی لیا تھا۔ اب آپ کو حجاب کس چیز کا، یعنی پیسے لینے کے بعد وہ آپ کا غیر کیسے ہو گیا؟ اب بتا دے کہ بھائی میں جاؤ نا بیٹھ کے بات کرو، آپ یقین مانیے آپ بیٹھ کر بات کریں گے، اس کے سامنے جینین پوزیشن رکھیں گے، ایون کہ خدا نہ خواستہ آپ کا کوئی قصور ہے، یعنی آپ کی کسی کوتاہی کی وجہ سے، آپ کی کسی غلطی کی وجہ سے یہ پیسہ ڈوب گیا، وہ ان کے ساتھ انشاءاللہ عز و جل بیٹھیں، کبھی اس کا فون بند نہ کریں، اس کا فون نہ کاٹیں، اس کے SMS کا پراپر رپلائی کریں، جب ملنے کا ٹائم دے تو بات کریں جا کر، اور جو حقیقت پر مبنی کلام ہے اس کی ترکیب بنائیے، انشاءاللہ عز و جل اگلا الحمدللہ رب العالمین۔ کل آپ کا رفیق تھا تو اس نے آپ کو پیسہ دیا، کل رفیق تھا تو اس نے آپ کو الحمدللہ آپ کی مدد و معاونت کی، آج اگر آپ کے ساتھ یہ ٹریجڈی آئی ہے تو انشاءاللہ اب تو اس کا پیسہ پھنسا ہوا ہے یار، سمجھے، جب اس کا مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ آپ کا تھا، اس نے آپ کی مدد کی، اب تو وہ مسئلے میں وہ آپ کا شریک ہو گیا، اب وہ آپ اپنے لیے بھی کوشش کرے گا کہ کسی طرح حل ہو جائے نا بھائی۔ ہاں جی، مگر ہماری ایک بہت بڑی تعداد ہے وہ بھاگتی ہے، شہر کی وجہ سے مصیبت اور پریشانی ہوتی ہے، صوبے چھوڑ کے چلی جاتی ہے، ملک چھوڑ کر چلی جاتی ہے، پیچھے وہ بیچارہ جس نے آپ کی کسی وجہ سے مدد کی تھی وہ بیچارہ آزمائش میں، پریشانی میں، وہ پولیس کے چکر لگا رہا ہوتا ہے، اور اس طرح سے زبردست میسنگ ہو رہی ہوتی ہے، بہت خرابی واقع ہو رہی ہوتی ہے۔ کوئی پرابلم ہے آپ جائیے اس سے بات کیجیے۔ اچھا یہ بات کروں، آپ ہی سے بات نہیں کرنی، آپ کا پیسہ دبا رکھا ہے، آپ سے بات باقی دنیا سے بات کرنا ہوتا ہے، ارے بھیا کیا یار بیوقوفی ہے، آپ سے جا کے بات کر لوں نا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آسانی ہو جائے گی جی، اور خود بات کرنے میں بہت ساری آسانیاں ہو جاتی ہے، سامنے والا بھی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پھر دیکھیں اگر آپ نے اس کو ٹالم ٹول بھی کی تو آخر کار بیٹھ کر مسئلے کا حل کرنا ہی ہے، کوئی تیسرا کروائے۔ بڑی پیاری بات کہی آپ نے، آخر بیٹھنا ہے، پھر وہ پولیس کے سامنے بیٹھے، کسی ساتھ بھی بیٹھے، وہ ہمارے سندھ میں کہتے ہیں کہ مطلب کسی وہ پنچایت میں یا جرگا میں یا پراپر وے میں کوئی وہاں پر کسی وہ بڑے زمیندار میں جا کر کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی عزت کی اور پامالی کی صورت بنتی ہے، آرام کے ساتھ بیٹھ کر صاحب معاملہ کے ساتھ جینین صورتیں پیش کرے، اس میں حجاب نہ کرے، اس میں خواہ مخواہ کا ٹال مٹول نہ کرے، اس میں بددیانتی نہ کرے، اس میں بد کلامی نہ کرے، اس میں جھوٹی بات نہ کہے، جھوٹی قسمیں نہ کھائے، حقیقی طور پر حقیقی بات کہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ کی مدد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑے پیارے مدنی پھول۔ اگلی کال۔ میں
حمزہ قریشی کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ کوئی بندہ اگر ایسا کہے کہ میں یہ کروں گا، اگر نہ کروں تو آپ مجھے بولیے، کہ اس کو ہم آگے جب بولیں گے تو اس کو وعدہ کہہ کر بول سکتے ہیں کہ بھائی اس بندے نے مجھ سے وعدہ کرا ہے. بس بطور اس نے بولا تھا کہ نہیں میں ایسا کام کروں گا، اس نے وعدے کا لفظ استعمال نہیں کیا تھا. تو ہم اس سے آگے جب بات کریں کسی سے، ہاں بھائی اس شخص نے مجھے وعدہ کرا ہے کہ یہ کام کرے گا، تو اس میں وعدہ کہہ سکتے ہیں، یہ جھوٹ تو نہیں کہلائے گا؟ دیکھیے وعدہ تو اس نے کر ہی لیا نا، زبان سے کہا. ہمارے غلام محی الدین بھائی نے شروع میں بڑی پیاری اس میں وضاحت کی ہے، مگر آپ احتیاطاً آگے یہ نہ کہیں کہ اس نے وعدہ کیا، بلکہ جو الفاظ اس نے کہے نا وہی بیان کریں، تاکہ آپ کی بھی پکڑ نہ ہو اور اس کی بھی پکڑ نہ ہو، اور معاشرے میں ایک جو بدگمانی کی کیفیت ہوتی وہ پیدا نہ ہو. اگلی کال. مجھے یہ کلام سنا دو، الہی دکھا دے پھر رمضان میں مدینہ. انشاءاللہ عز و جل آپ کے کلام بھی سنیں گے. بہت شکریہ جنہوں نے کالز کی، اللہ تعالیٰ ان کو برکت عطا فرمائے. مزید کالز بھی انشاءاللہ ہم سلسلے میں لیں گے. وعدے کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے، آئیے چلتے ہیں ہمارے عظیم بھائی کی طرف، کچھ کلام سن لیتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ سیگمنٹس کی طرف بڑھیں گے. جی عظیم بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے تم خواب میں آؤ، میرے گھر روشنی ہوگی، میرے تم خواب میں آؤ، میرے گھر روشنی ہوگی. آقا میرے تم خواب میں آؤ، میرے گھر روشنی ہوگی. میری قسمت جگا جاؤ، عنایت یہ بڑی ہوگی. میری قسمت جگا جاؤ، عنایت یہ بڑی ہوگی. مدینے مجھے کو آنا ہے، غم فرقت مٹانا ہے. مدینے مجھے کو آنا ہے، غم فرقت مٹانا ہے. کب آقائے مدینہ در پہ میری حاضری ہوگی. کب آقائے مدینہ در پہ میری حاضری ہوگی. اور ہمیں بھی اذن مل جائے شاہ قدموں میں آنے کا، ہمیں بھی اذن مل جائے شاہ قدموں میں آنے کا. نہ جانے کب مدینے میں ہماری حاضری ہوگی. نہ جانے کب مدینے میں ہماری حاضری ہوگی. اور میرے مرکز میں جب آئے تار وہ تشریف لائیں گے، لبوں پر
انبیاء اس دم سجی ہوگی لبوں پر نعت شاہ انبیاء اس دم سجی ہوگی میری قسمت جگا جاؤ عنایت یہ بڑی ہوگی۔ ماشاءاللہ مدینہ پاک کی حاضری کے متعلق بڑا ہی پیارا کلام پڑھا گیا۔ موضوع ہے وعدہ پورا کیجئے، اور مزید انشاءاللہ ہم اپنے سیگمنٹس کی طرف بڑھتے ہیں۔ روزانہ کچھ نہ کچھ ہم سیگمنٹ لیتے ہیں جس میں ہم مفید معلومات اور قرآنی معلومات احادیث کی طرف بڑھتے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں ہم اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف جس میں ہم روزانہ ایک حدیث یاد کرتے ہیں۔ حدیث یاد کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی غلام محی الدین بھائی، آج کون سی حدیث آپ یاد کروائیں گے اور اس کے متعلق مدنی پھول دیں گے؟ آج بھی انشاءاللہ بہت پیاری حدیث پاک ہے، اور یہ علم دین حاصل کرنے والوں کے لیے ایک زبردست ترغیب پر مشتمل ہے۔ حضرت سیدنا زیاد بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی مکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، من طلب العلم تکفل اللہ لہ برزقہ، سبحان اللہ، یعنی جو شخص طلب علم میں رہتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق کا ضامن ہے۔ کیا بات ہے، من طلب العلم تکفل اللہ لہ برزقہ، جی، جو شخص طلب علم میں رہتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق کا ضامن ہے۔ ٹھیک ہے، تو مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جو علم دین حاصل کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے رزق کا ذمہ اپنے ذمہ کرم پر لے لیا۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو ہی رزق عطا فرمانے والا ہے، لیکن بطور خاص ان لوگوں کا یہاں ذکر فرمایا جو علم دین حاصل کرنے میں کوشاں ہیں، تو وہ گھبرائیں نہ، پریشان نہ ہو، اللہ تعالی ان کے رزق کا ضامن ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالی طالب علم دین کو خاص طور پر ایسے ذریعے سے رزق عطا فرماتا ہے کہ اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، انشاءاللہ عز و جل۔ لہٰذا طالب علم کو چاہیے کہ اپنے رب ہی پر توکل کرے اور تھوڑے کھانے اور کم لباس پر قناعت کرے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بڑا پیارا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں جو فقر پر راضی نہ ہوگا، یعنی جو فاقے پر تنگ دستی پر راضی نہ ہوگا، تو اسے اس کا مطلوب یعنی علم نہ مل سکے۔ اللہ اللہ، ہمیں چاہیے کہ علم دین حاصل کرتے ہوئے، علم دین حاصل کرنے کے لیے رضا الہی عز و جل کی نیت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ساری توجہ علم دین پر دیں، اور اپنے کھانے کمانے کے اسباب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کا ضامن ہے۔ اور ایسے بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو مطلب یہ کہتے ہیں، یار میں اگر اپنے بڑا بیٹا ہے میرا، مثال کے طور پہ بڑا بیٹا ہے، میں اپنے بیٹے کو اگر پڑھائی میں لگا دوں گا، علم دین حاصل کرنے میں لگا دوں گا تو میرا سہارا کون بنے گا؟ ارے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کا ضامن ہے۔ اور بہت پیارا واقعہ جو فیضان سنت میں امیر علیہ سنت نے ذکر فرمایا کہ دو بھائی تھے، اور ایک بھائی کام کاج کرتا، محنت مزدوری کرتا، ایک بھائی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر علم دین حاصل کرتا۔ تو وہ جو محنت کرنے والا، کام کاج کرنے والا بھائی تھا، اس نے آ کر حضور کی بارگاہ میں ایک دن شکایت کی کہ یا رسول اللہ، میں سارا دن کام کاج کرتا ہوں، محنت مزدوری کرتا ہوں، لیکن یہ میرا بھائی آ کر آپ کے سامنے بیٹھ کر علم دین حاصل کرتا ہے، اسے آپ فرمائیں کہ یہ بھی میرا سہارا بنے، میرا ہاتھ بٹائے، میں محنت کرتا ہوں۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، اور ارشاد فرمایا کہ ہو سکتا ہے تجھے جو روزی مل رہی ہو، تجھے جو رزق مل رہا ہو، یہ تیرے بھائی کے علم دین حاصل کرنے کی وجہ سے مل رہا ہے۔ اللہ، تو جو علم دین حاصل کرتا ہے، قرآن مجید کی آیت ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، یہ ہم سب کو چاہیے کہ علم دین حاصل کریں جتنا ممکن ہو، جتنا ہماری استطاعت ہو۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم دین خدا کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو برائیوں سے، پریشانیوں سے، آفتوں سے، مسائل سے بچائے گا جو علم دین حاصل کر کے دین خدا کی مدد کرے گا۔ مفسرین نے یہاں لکھا ہے کہ اگر تم دین خدا کی مدد کرو گے، کس طرح؟ علم دین حاصل کر کے، علم دین کو پڑھ کے، اس کو سمجھ کے، جبھی تو دین کی مدد ہوگی۔ اور یعنی ایک مؤثر ذریعہ یہ ہے، ورنہ تو اپنے مال کے ذریعے، اپنے وقت کے اور بھی ذرائع مدد ہو سکتی ہے، لیکن ایک مؤثر ذریعہ
جو بیان فرمایا گیا، فرمایا علم دین حاصل کر کے جو دین کی مدد کرے گا اس کی بات ہی نرالی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو برائیوں سے بچائے گا، آفتوں سے بچائے گا، پریشانیوں سے بچائے گا۔ اگر وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہوگا تو یوں نکل جائے گا، اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ یہ سب علم دین حاصل کرنے کی برکتیں ہیں۔ یہ ہماری علم دین حاصل کرنے کی ایک سوچ ہونی چاہیے۔ دعوت اسلامی نے یہ ہمارے لیے اتنا آسان کر دیا، اتنا آسان کر دیا۔ اگر آپ کو قرآن پاک نہیں پڑھنا آتا، آپ مدرسۃ المدینہ میں آئیں۔ مدرسۃ المدینہ مدنی منوں کا ہے، مدرسۃ المدینہ بالغان اسلامی بھائیوں کا ہے۔ اسی طرح علم دین حاصل کرنے کے لیے دعوت اسلامی نے جامعۃ المدینہ ایک عظیم شعبہ کہ جو عالم بنانے والا شعبہ ہے، اور جو علم دین یوں سمجھیں کہ اس کا جام بھر بھر کر پلانے والا شعبہ ہے، داخلے جاری، الحمدللہ دعوت اسلامی نے ہمیں مہیا کیا، اس کے داخلے جاری ہیں۔ مدرسۃ المدینہ جامعۃ المدینہ للبنین جو اسلامی بھائیوں کے لیے، جامعۃ المدینہ للبنات، تو یہاں آ کر علم دین حاصل کریں، اور جتنا ممکن ہو علم دین ہمیں سیکھتے رہنا چاہیے، کیونکہ سرکار نے فرمایا کہ جو علم دین حاصل کرتا ہے اللہ اس کے رزق کا ضامن ہے۔ من طلب العلم تکفل اللہ لہ برزقی، مجھے تو یاد ہو گئی بھائی، من طلب العلم تکفل اللہ لہ برزقی، جو علم دین حاصل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق کا ضامن ہو جاتا ہے۔ بڑی ہی پیاری روایت ہے، اور اس سے ہمارے لیے اس میں بہت زیادہ سمجھے کہ خوشی کا سامان ہے۔ تو طالب علم دین کو چاہیے کہ علم دین میں مگن رہے، اور جو طالب علم دین نہیں بنے وہ آئیں اور طالب علم دین بن جائیں، تاکہ ان پر بھی یہ رحمتوں و برکتوں کی بارش ہونا شروع ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ فرما رہے ہیں محسن بھائی؟ یہ بات عرض کر رہا تھا کہ ایک چیز ہم اور یہاں پر ایڈ کر دیں تو وہی مدینہ مدینہ ہو جائے گا، کہ دعوت اسلامی صرف ایسا ہی نہیں کہ مدرسۃ المدینہ، جامعۃ المدینہ اور یہ ساری چیزیں، آپ دنیا میں کہیں پر بھی ہوں، دعوت اسلامی کا ایک شعبہ آن لائن بھی ہے۔ مدرسۃ المدینہ آن لائن، جامعۃ المدینہ آن لائن، اور کئی کورسز آن لائن الحمدللہ ہو رہے ہیں، جی کورسز کروائے جا رہے ہیں۔ تو آپ الحمدللہ یہ علم دین کا آپ سمجھیے کہ اس کے فیضان کو عام کرنے کے لیے دعوت اسلامی کی کوششیں ہیں۔ تو آپ کہیں پر بھی ہوں دنیا بھر میں، آپ آن لائن بھی، کمپیوٹر کے ذریعے بھی دعوت اسلامی کے اس فیضان سے آپ وابستہ ہو سکتے ہیں، علم دین کے نور سے آپ آراستہ ہو سکتے ہیں۔ آئیے آگے بڑھ کر اس شعبے میں شریک ہو جائیے، انشاءاللہ علم کی جو برکتیں ہیں، یہ فیضان ہے، یہ انشاءاللہ آپ بھی سمیٹنے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ آپ دیکھیں دعوت اسلامی نے علم حاصل کرنا کتنا آسان کر دیا۔ ان سہولتوں کو استعمال کریں اور اپنے لیے علم کے ذرائع بڑھائیں۔ بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہم روزانہ قرآن مجید فرقان حمید ایک دن چھوڑ کر یہ سیگمنٹ لیتے ہیں ہم قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت جو مثال پر مبنی ہوتی ہے، اور اس مثال سے ملنے والے مدنی پھولوں کو ہم لیتے ہیں۔ بڑھتے ہیں سیگمنٹ قرآنی مثالیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رمضان یا رمضان یا رمضان۔ جی بلال بھائی، آج قرآنی مثالیں ہمارا سیگمنٹ ہے، کون سی قرآن پاک کی آیت کا آپ نے انتخاب کیا ہے؟ آج پارہ 3 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 261 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت پیاری مثال ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ کہ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی دانہ ہو، جب اور اس دانے میں سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی خوبصورت مثال کے ذریعے ایک تو راہ خدا میں خرچ کرنے کے ثواب کو سمجھایا بھی ہے، اور ثواب کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے وہ بھی سمجھایا ہے۔ سبحان اللہ۔ کوئی دانہ انسان زمین میں بوئے اور اس دانے سے مثال کے طور پر 7 بالیاں پیدا ہوں، ٹھیک ہے، اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، کتنے بن گئے؟ 700 دانے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو راہ خدا میں خرچ کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے۔ کیا بات ہے! یعنی اگر وہ 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اسے 700 گنا بڑھا کر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، آگے ارشاد فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، صحیح، اللہ جس کے لیے چاہے مزید بڑھا دے۔ واہ واہ، واللہ واسع علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ وسعت دینے والا ہے اور علم رکھنے والا ہے۔ کیا بات! یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالی یعنی ایک بندہ اچھی نیت کے ساتھ خرچ کرتا ہے، مثال کے طور پر 1 روپیہ، اللہ اس کو 700 گنا بڑھا کر عطا فرماتا ہے۔ 700 کا تو وعدہ ہے نا؟ جی ہاں، لیکن اس سے بھی زیادہ بڑھا سکتا ہے جس کے لیے چاہے۔ اب رمضان المبارک
جہاں پر نفل کا ثواب تو فرض کے برابر کر دیا گیا ہے، وہاں پر جب عام حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ 700 گنا بڑھا کر بلکہ اس سے بھی زیادہ عطا فرما سکتا ہے، تو رمضان المبارک میں رائے خدا میں خرچ کرنے کی کیا بات ہے؟ اب رائے خدا میں خرچ کرنا رمضان المبارک میں کیا کیا صورتیں ہو سکتی ہیں؟ معتکفین کی افطاری و سحری کا انتظام ہو سکتا ہے۔ اچھا جی، مساجد بن رہی ہیں، مساجد میں خرچ کیا جا سکتا ہے، جامعات ہیں ان میں اپنی زکاتیں جو ہیلے کے ذریعے ایک پراپر طریقہ ہوتا ہے وہ دی جا سکتی ہیں، اپنے فطرے ادا کیے جا سکتے ہیں، دیگر غریبوں کی مدد کی جا سکتی ہے، اور بہت سے وہ ذرائع کہ جو علماء اسلام نے بیان کیے ہیں وہ راہ خدا میں خرچ کرنے کے زمروں میں آتے ہیں۔ بندہ اگر اچھی نیت کے ساتھ، اس نیت سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کی برکت سے مزید ہمیں بڑھا کر ثواب عطا فرمائے، تو اگر وہ اس انٹینشن کے ساتھ یہ کرتا ہے تو انشاءاللہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، 700 کا تو قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر کر ہی دیا گیا، اور اس سے زیادہ بڑھانے کے حوالے سے بھی تسلی دی گئی ہے کہ اللہ علم و قدرت والا ہے، وسعت والا ہے، جس کے لیے چاہے جتنا چاہے بڑھا دے۔ تو راہ خدا میں دینے سے واللہ کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہی ہے۔ اپنا مال اللہ کی راہ میں دیں، جو واجب ہے آپ پر زکوٰۃ اور فطرہ وہ تو دینا ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ نفلی صدقہ بھی اللہ کی راہ میں نکالیں۔ آپ کی دعوت اسلامی الحمدللہ 104 سے زائد شعبہ جات میں دین کی خدمت کر رہی ہے۔ اربوں روپے کے دعوت اسلامی کے سالانہ اخراجات ہیں، ان اربوں روپوں کے پورا کرنے کے لیے رمضان مبارک میں دعوت اسلامی مدنی عطیات کرتی ہے، تو آپ اپنے زکوٰۃ، فطرات، عطیات دعوت اسلامی کو دیجئے۔ آپ مسجد بنانا چاہتے ہیں، دعوت اسلامی کی خدام المساجد موجود ہے۔ آپ مدرسہ اور جامعۃ المدینہ میں علم دین کے لیے اپنا پیسہ دینا چاہتے ہیں، دعوت اسلامی میں یہ شعبہ موجود ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے دین کی تبلیغ کرنا چاہتے ہیں، آن لائن موجود ہے۔ آپ دعوت اسلامی کے ذریعے IT کے ذریعے لوگوں تک اپنا لٹریچر پہنچانا چاہتے ہیں، پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، تو مجلس IT کی مختلف ایپ ہے اور مجلس IT اس پر بہت کام کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے ذریعے دیگر شعبوں میں کام کریں تو میں آپ سے یہ کہوں گا، آپ کو اکاؤنٹ نمبر دکھائے جائیں گے، ان اکاؤنٹس نمبر پر آپ خود جا کر بینک میں دعوت اسلامی کے لیے مدنی عطیات، زکوٰۃ ہو، صدقہ ہو، فطرہ ہو جمع کروائیے اور اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے۔ ساتھ میں یاد رکھیے اپنے غریب رشتہ داروں کو نہ بھولیں، اپنے غریب پڑوسیوں کو بھی نہ بھولیں۔ دعوت اسلامی کا یہ امتیاز ہے کہ دعوت اسلامی پہلے یہ کہتی ہے کہ آپ اپنے غریب رشتہ داروں کے دیں اور اس کے بعد ہمیں یعنی دعوت اسلامی کو بھی دیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب کمائیں۔ تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ بھی رہیں، جہاں پیسہ دیں وہاں پر اپنی صلاحیت کو بھی صرف کریں۔ بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے تکلیف نہ دیجیے۔ جی اطہر بھائی، آج تکلیف نہ دیجیے، کل تو نہیں ہوا تھا سیگمنٹ؟ وہ تکلیف دے دی تھی آپ نہیں، وہ آپ نے معاف کر دی ہوگی نا الحمدللہ۔ تو آج کیا آپ بیان کریں گے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ رمضان کریم کے تشریف لانے کے ساتھ ہی اس کی مختلف اشیاء کی تشریف آوری بھی ہو جاتی ہے، غذاؤں کی تشریف آوری بھی ہو جاتی ہے، مختلف آئٹمز کی تشریف آوری بھی ہو جاتی ہے، ہمارے دسترخوان پر انواع و اقسام کی ترکیبوں کی بھی تشریف آوری ہو جاتی ہے۔ وہیں پر رمضان کریم میں کچھ عادات کی تشریف آوری بھی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے ہاں، جہاں پر الحمدللہ رب العالمین اچھی عادات، اچھے مزاج، دن بھر نہ کھانے کی طبیعت، رات کو قیام کی صورت، ماشاء اللہ عز و جل مسلمانوں کی، مومنوں کی ایک بہت بڑی تعداد اسے اڈاپٹ کرتی ہے، اختیار کرتی ہے اور اللہ پاک کی رحمتوں سے الحمدللہ اس کا حصہ پاتی ہے۔ وہیں پر رمضان کریم کی ان مبارک بابرکت عظیم راتوں میں کچھ خرافات کچھ لوگ اختیار کر لیتے ہیں، اور اس میں بالخصوص ہمارے جو نوجوان ہیں وہ رات کو گلیوں میں، محلوں میں، کوچوں میں، بازاروں میں، چلتے روڈوں پر کرکٹ کھیلنے کو، فٹ بال کھیلنے کو، والی بال کھیلنے کو، ٹیبل ٹینس کھیلنے کو، ٹیبل ٹینس تو نہیں کہیں گے، ٹینس کھیلنے کو، یہ اپنے معمولات کا حصہ بنا لیتے ہیں اور پراپر ٹورنامنٹ کا اہتمام ہوتا ہے، اور اچھی خاصی گنجان آباد علاقوں میں ساری رات شور کا سا ماحول رہتا ہے، اور انڈرسٹوڈ ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جو سحری کے بعد کچھ دیر آرام کرنے کے بعد اپنے اپنے کام کاج کی طرف بڑھتی ہے، اور سارا دن وہ بیچارے تھکے ہارے ماندے پھر خیر سے الحمدللہ افطار کے لیے آتے ہیں۔ افطار سے جو سلسلہ شروع ہوتا ہے تو کنٹینیو ماشاءاللہ عز و جل پھر تراویح، اور پھر تراویح کے بعد کچھ دیر آرام، وہ بھی آرام، رات بھی چھوٹی آج دیر کا آرام ہوتا ہے، آپ بھی سمجھتے ہیں۔ اب وہ جب وہ تھوڑی دیر کے لیے وہ آرام کرنے کے لیے، ابھی وہ بوڑھے ہیں، جوان ہیں، خواتین بھی ہیں، مدنی منیاں بھی ہیں، ابھی وہ لیٹتے ہی ہیں کہ اب جناب والا ٹورنامنٹ کا ٹائم شروع ہو گیا، اب یہ چھکا تو وہ چوکا تو یہ گئی تو وہ گئی، اوئے اوئے ابے تبے کی وہ صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ اس کی وجہ سے یقیناً روزے داروں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے، پڑوسیوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے، اچھا خاصا آدمی پریشان ہوتا ہے اس سے۔
راہ چلتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، راستے تنگ ہوتے ہیں، اور اس طرح کے اور بھی کئی اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں جن کو یہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ پھر ہمارے وطن میں تو بجلی کا آپ کے سامنے بحران ہے، اور یہ اسٹریٹ لائٹس پہ بھی نہیں ہوتی، اچھے خاصے اس کے لیے فاکس لائٹس چاہیے ہوتی ہیں۔ اگرچہ چائنا نے مہربانی کی ہوئی ہے کہ بہت کم واٹس میں بہت اچھی لائٹوں کی ترکیب بن جاتی ہے، مگر سچی بات تو یہ کہ حالات آپ کے سامنے ہیں۔ 6 8 10 12 گھنٹے رمضان کریم میں لائٹیں نہیں ہیں، اور کئی شہر ایسے ہیں کہ جہاں 14 گھنٹے بھی لائٹ نہ آنے کی خبریں ہیں، تو آپ بتائیے کہ ان کی امید کی جو قبریں خود گئی ہوں گی نا۔ اور ایسے میں اب رات کو نوجوان یہ اسٹریٹ لائٹ جلا کر یا گرمی کی شدت، سونے میں ویسے ہی پریشانی، اللہ اکبر کبیرہ، تو اس طرح سے ایک اچھی خاصی تعداد ہے کہ جو پریشان ہوتی ہے۔ میں ان نوجوانوں کی خدمت پیش کروں گا کہ یہ مبارک راتیں تو مولا کو راضی کرنے کی راتیں تھیں، یہ تو اطاعت خدا اور اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں گزارنے کی راتیں تھیں، یہ تو ذکر خدا و مصطفیٰ میں بسر کرنے کی راتیں تھیں، یہ راتیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا علم سیکھنے کی راتیں تھیں، یہ راتیں تو سچی باتیں مدنی مذاکرہ سننے کی راتیں تھیں، یہ راتیں تو صحبت نیکا اختیار کرنے کی راتیں تھیں۔ ہم نے ان راتوں کو ان خرافات میں کیوں گزارنا شروع کر دیا؟ یہ بدبخت شیطان جو کہ خود تو قید ہو گیا، اس نے اپنے کون سے ایسے نمائندے، کون سے ایسے ایجنٹ چھوڑ دیے کہ بالخصوص آپ دیکھیں پورا سال نہیں ہوتا، عمومی طور پر پورا سال اس کا مزاج رمضان میں زیادہ ہوتا ہے۔ یہ رمضان کریم کی پاک راتیں، مبارک راتیں، برکت والی راتیں، رحمت والی راتیں، عظمت والی راتیں، اور آتی بھی کتنی 28 29 30 راتیں، اور ہم نے بھی پراپر ایک ٹورنامنٹ کا اہتمام کر رکھا ہوتا ہے کہ جس کا پہلے اشرے سے اس کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے ابتدائی دنوں سے، اور جا کے فائنل میں آخری اشرے میں جہنم سے آزادی کی ان انتہائی حساس ترین راتوں میں اس کے فائنل ہو رہے ہوتے ہیں، سسپینس بڑھ رہا ہوتا ہے، ایکسپیکٹیشنز بڑھ رہی ہوتی ہے، تماشائی بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ خواہ مخواہ بھی شیطان کے ان ایجنٹوں نے کہ جنہوں نے یہ صورتیں بنا رکھی ہیں، ان کی خوشی کا سامان ہوتا ہے اللہ و رسول اور اللہ و رسول والوں کو تکلیف ہوتی ہے، آپ کے پڑوسیوں کو تکلیف ہوتی ہے، آپ کے محلے کے بوڑھوں کو تکلیف ہوتی ہے، ہونہار نہیں شیرخوار بچوں کو تکلیف ہوتی ہے، وہ اسلامی بہنیں کہ جو سارا دن کام کرتی ہیں اور پھر وہ سحر بنانے میں، افطار بنانے میں کوشاں رہتی ہیں، پھر کسی کے گھر میں بال جا رہی ہوتی ہے، کسی کا شیشہ ٹوٹ رہا ہوتا ہے، گاڑی کا مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے، نہ جانے کیا ہو رہا آتا ہے۔ سچی بات تو یہ کہ ہمیں کبھی اتفاق نہیں ہوا، ہم تو جاتے آتے، آج کل میرا جو رات کو جدول بنتا ہے وہ ایک علاقے کی طرف حاجی امین دامت برکاتہ العالیہ کی طرف سے حکم ملا ہوا ہے، تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ راستے میں اس طرح سے واقعی ایک جگہ نہیں کئی مقامات پر اس طرح سے لوگ بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور اچھی خاصی نوجوانوں کی تعداد ہے کہ جو موٹر بائک کا بھی رش لگا ہوتا ہے، ان کی اپنی پارکنگ کا ایشو ہو رہا ہوتا ہے اور وہ لوگ کر رہے ہیں، آنے جانے والے پریشان۔ جی تو میری عاجزانہ مؤدبانہ التجا ہے آج کے سیگمنٹ میں تکلیف نہ دیجیے کہ عنوان سے راستوں کو تنگ مت کیجیے کہ راہگیروں کو تکلیف پہنچتی ہے، محلوں میں اس کا اہتمام نہ کیجیے کہ بوڑھوں کو، بچوں کو، سونے والوں کو، آرام کرنے والوں کو تکلیف پہنچتی ہے، اور سچی بات ہے خود آپ کی ذات کو یہ نفس پر ظلم کرنے والی بات ہے، آپ پر ظلم کرنے والی بات ہے کہ ان پاک راتوں کو ان خرافات میں بسر کیا جائے، تو ہرگز اپنے آپ کو تکلیف نہ دیجیے، ان اہل خانہ کو تکلیف نہ دیجیے، روزہ داروں کو تکلیف نہ دیجیے، راہگیروں کو تکلیف نہ دیجیے۔ ماشاءاللہ، تکلیف نہ دیجیے کہ عنوان پر بڑا ہی پیارا ایک مدنی پھول لے کر آئے، جس کو ہمارے معاشرے میں ہر ایک ہی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ مسائل چل رہے ہوتے ہیں، کاش کہ ہمارے نوجوان اس بات کو سمجھ جائیں اور تکلیف نہ دیں۔ بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہم ہر دوسرے دن اپنی پیاری پیاری دعوت اسلامی کے کسی ایک شعبے کا تعارف سنتے ہیں اور پھر اس کے حوالے سے مدنی پھول لیتے ہیں۔ بڑھتے ہیں سیگمنٹ آپ کی دعوت اسلامی۔ یا رمضان یا رمضان یا رمضان۔ جی آج کون سا شعبہ ہے جس کا تعارف کروایا جا رہا ہے؟ جی ذرا دکھائیے گا۔ اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی نے علم دین کے فروغ کے لیے ایک ایسا شاندار شعبہ بنایا جس کا نام ہے جامعۃ المدینہ، جس میں عالم کورس کروایا جاتا ہے۔ جو لوگ کچھ مذہبی لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں ایک دارالعلوم چلانا بڑا مشکل ہے، مگر آپ کی دعوت اسلامی نے ایک نہیں، 20 نہیں، سینکڑوں جامعۃ المدینہ بنا دی۔ جی ہاں، دعوت اسلامی کے اس وقت 529 کے قریب جامعۃ المدینہ ملک اور بیرون ملک میں علم دین کی شمع کو فروزہ کیے ہوئے ہیں۔ پاکستان کے علاوہ ہندوستان کے مختلف شہروں میں، UK کے شہر برمنگم میں، بریڈ فورڈ میں، فلاؤ میں اور مزید شہروں میں انشاءاللہ یہ سفر جاری ہے۔ اسی طرح کینیا کے شہر ممباسا کے اندر
موزمبک کے شہر ماپوتو کے اندر، ماریشس اور بنگلہ دیش کے مختلف شہروں میں بھی دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ قائم ہیں۔ نیپال کے شہر نیپال گنج میں بھی ایک شاندار جامعۃ المدینہ موجود ہے۔ گویا دنیا کے کونے کونے میں علم دین کی شمع کو روشن کیا جا رہا ہے۔ آپ جاننا چاہیں گے اتنے سارے جامعۃ المدینہ میں طلباء کتنے ہیں؟ اللہ کی رحمت سے اس ملک اور بیرون ملک میں جامعۃ المدینہ کے نیٹ ورک میں 44,000 سے زیادہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں درس نظامی کر رہے ہیں، یعنی عالم بنانے والا کورس کر رہے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل آپ کی اور ہماری دعوت اسلامی اس امت کو بہت سارے علماء دے رہی ہے۔ اسلام قبول کیا، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آئے، اس ایج میں ان کا یہ ذہن بنا کہ مجھے عالم بننا ہے، کیونکہ علم دین کے فضائل سنے ہوں گے، درس نظامی میں داخلہ لیا۔ What is your age now, brother? 73 ایئرس کی عمر میں آج ان کی دستار فضیلت ہو رہی ہے۔ میں عالم بنوں باعمل یا الہی، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کا ایک انتہائی اہم شعبہ جامعۃ المدینہ، جہاں پہ عالم اور عالمہ بنائے جاتے ہیں۔ پھر اس سے آگے کچھ ہوتی ہے، دارالفتہ اہل سنت ہے، تخصص فی الفقہ ہے، تخصص فی الحدیث ہے، تخصص فی الفنون ہے۔ یہ سب جامعۃ المدینہ کے تحت یہ تخصص کروائے جاتے ہیں۔ اسلامی بھائی کوئی المدینہ العلمیہ میں جاتا ہے، کوئی تدریس کی طرف جاتا ہے، کوئی کسی اور شعبے کی طرف۔ خود مدنی چینل جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس مدنی چینل کے شعبے میں بھی کئی دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ سے فارغین، یعنی مدنی اسلامی بھائی ہیں جو ان کے کئی ڈپارٹمنٹ، کئی شعبوں کو چلا رہے ہیں۔ تو جامعۃ المدینہ بڑا اہم شعبہ ہے۔ یہاں ایک بات آپ کو عرض کروں، الحمدللہ حاجی علی رکن شورا نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس سال تقریباً 17 اسلامی بھائی جو بنگلہ باشی ہیں، انہوں نے الحمدللہ دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ میں پڑھا، اور الحمدللہ اس سال ان کی دستار فضیلت ہوئی، اور وہ مدنی بن کر اب انشاءاللہ بنگلہ دیش میں دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ میں اپنے بنگلہ باشی اسلامی بھائی کو علم دین کی روشنی سے انشاءاللہ آراستہ کریں گے۔ یہ دعوت اسلامی کا ایک فیضان ہے۔ آپ دعوت اسلامی کے ساتھ مالی تعاون کریں، آپ اپنے دعوت اسلامی کے ساتھ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر کے آگے بڑھائیں، اور آپ جس فیلڈ میں آپ مہارت رکھتے ہیں، آئیے دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ ہو جائیں اور اس مدنی تحریک کے ساتھ مل کر دین کی تبلیغ میں اپنا بھی حصہ ملائیں۔ دعوت اسلامی کی جامعۃ المدینہ میں داخلے جاری ہیں۔ آپ دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ کی ایک الگ ویب سائٹ بھی الحمدللہ لانچ ہو چکی ہے، وہاں پر جا کے وزٹ کیجئے۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net پر جا کر وزٹ کیجئے، داخلوں کی معلومات حاصل کیجئے، اپنے بچوں کو داخلہ کروائیے، اپنی بچیوں کو داخلہ کروائیے، خود داخلہ لیجئے، اپنے گھر کی اسلامی بہنوں کو داخلہ کروائیے، علم حاصل کرنے کی طرف اپنا سفر شروع کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا معاون و مددگار ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی حضور بھائی ایک بات کہنا چاہوں گا معاشرے کے ان افراد اور ان با اثر افراد سے کہ وہ ایک طرف ایک لمحے کے لیے توجہ کریں کہ سوسائٹی میں دعوت اسلامی کا کنٹریبیوشن کتنا زیادہ ہے، کہ الحمدللہ اس وقت 1.5 سے 2 لاکھ کے لگ بھگ اس طرح سے ہمارے پراپر اسٹوڈنٹ بنتے ہیں کہ جو مدرسۃ المدینہ اور جامعۃ المدینہ میں الحمدللہ عالم بن رہے ہیں، حافظ بن رہے ہیں، ناظرہ قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، مختلف کورسز کر رہے ہیں، بن رہے ہیں، کورسز کر رہے ہیں۔ آپ کنٹریبیوشن دیکھیں الحمدللہ رب العالمین کے الٹریسی کو دور کرنے کے لیے رحمت خدا سے جو دعوت اسلامی کی کوششیں ہیں، اور پھر ماشاءاللہ عز و جل یہ تو آج کے بیچ کی بات ہو رہی ہے نا، اور جب سے دعوت اسلامی کا قیام عمل میں آیا ہے، جب سے جامعۃ المدینہ مدرسۃ المدینہ کا قیام عمل میں آیا ہے، ہر سال ہمارے یہ بیچ فارغ ہو تقریباً 10,000 اسلامی بھائی اور مدنی بن چکے ہیں اللہ کی رحمت سے، اور یہ معاشرے کا بہت بڑا طبقہ ہے کہ جو رحمت خدا سے علم کے حصول کے بعد اب معاشرے میں علم کو پھیلانے میں کوشاں ہیں۔ کیا بات، وہ لوگ کہ جو الحمدللہ رب العالمین بہت ساری باتیں کرتے ہیں، سیمینارز میں گفتگو ہوتی ہے، جہالت کو دور کرنے کے حوالے سے وہ بڑی بڑی ترکیبیں بناتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ دعوت اسلامی پریکٹیکلی وہ کیا صورت اختیار کر رہی ہے کہ نہ صرف ایک جگہ لوگ ایک ادارہ بنا کر زندگی بھر اسی کے گن گاتے رہتے ہیں۔ رحمت خدا سے جو آج فگر ہے، یہ کل آپ 2017 کی فگر کو آپ نکالیے گا، پھر 2016 کے فگر کو نکالیے، بڑھ رہے ہیں، اور آج کا فگر آپ کے سامنے ہے۔ انشاءاللہ عز و جل رحمت خدا سے ہم حیات رہے تو 2019 کا فگر بھی آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تو جس طرح سے ماشاءاللہ عز و جل حضور شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی برکت سے دعوت اسلامی ترقی کر رہی ہے، تو در حقیقت یہ ایک آرگنائزیشن کی ترقی نہیں ہے، یہ انسٹیٹیوشن کی ترقی، یہ علم کی ترقی، یہ معاشرے میں الٹریسی کو دور کر کے ایجوکیشن کو پھیلانے کی ترقی ہے۔ تو میں ان افراد کو کہ جو ماشاءاللہ عز و جل علم کے فروغ کے لیے کچھ دینا چاہتے ہیں، وہ اس بات پر ذرا غور کریں
کہ علم بھی کون سا؟ قرآن کا علم، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا علم، فقہ کا علم، کہ جو علوم میں سب سے بہترین ہے، اور دعوت اسلامی یہ فراہم کرنے میں الحمدللہ رب العالمین کسی قسم کی کمی نہیں برتتی ہے۔ اور پھر ایسا ہی نہیں کہ جو 8 سال کا علم ہے، 5 سال کا علم ہے، 6 سال کا علم ہے، یہ خود مدنی چینل کتنا بڑا انسٹیٹیوٹ ہے، بالکل ہر گھر کی تربیت، ہر گھر میں تعلیم، ہر گھر میں شعور کی ڈیولپمنٹ کے لیے جو اس کا کردار ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو خدا را دیجئے دعوت اسلامی کو کہ دعوت اسلامی کے یہ اربوں روپے کے اخراجات در حقیقت دعوت اسلامی کے اخراجات نہیں، معاشرے میں علم کے فروغ کے اخراجات ہیں، جس کو میں نے اور آپ نے مل کر طے کرنا ہے تاکہ معاشرے میں علم بڑھے، جہالت دور ہو۔ اور آج میرے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ اگر میرے ملک سے جہالت دور ہو جائے تو خدا کی قسم میرا ملک ترقی یافتہ ممالک میں بھی سر فہرست آ جائے، اور جو دعوت اسلامی اس حوالے سے کر رہی ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دعوت اسلامی کو مدنی عطیات دیں، آپ کا دیا ہوا انشاءاللہ آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں بہتری کا سبب بنے گا۔ سلسلہ عطائے رحمان ماہ رمضان موضوع ہے، وعدہ پورا کیجئے۔ اس پر بہت سارے مدنی پھول خوبصورت انداز میں لیے گئے۔ غلام محی الدین بھائی، وعدہ پورا کرنے پر ترغیب بھی دلائی جاتی ہے، اور ابھی ہم نے احادیث اور قرآنی آیات اور بزرگان دین کے واقعات، خود نبی پاک علیہ السلام کا عمل بتایا، مگر اس دور میں جو نا ایسا لگتا ہے زبان قال سے تو نہیں، زبان حال سے یہ صورت نظر آتی کہ آج کل وعدہ پورا کرنا کہاں بہت ناممکن ہے، نامشکل۔ وعدہ کیسے پورا ہوگا؟ لفظ باقی وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو، ہاں وعدہ ہی کیا جو وفا ہو، وعدہ ہی کیا جو وفا ہو، یعنی جو وعدہ خلافی وہی وعدہ استغفر اللہ۔ کیا فرماتے ہیں آپ اس بارے میں؟ میں ایک حدیث پاک آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ جس کو سن کر ہو سکتا ہے کہ جو وعدہ خلافی کرنے والے ہیں اگر ان کے دل میں احساس ہوگا تو انشاءاللہ وہ اپنی اس وعدہ خلافی سے توبہ کریں گے۔ ایک مسلمان کے لیے جیسا کہ ہمارے رکن شورا نے جو نقصانات بیانات کیے ہیں اور جو نقصان آپ نے بتائے ہیں اور اپنے تجربے کی روشنی میں، تو میں سمجھتا ہوں اس کو سن کر اگر اب بھی کوئی وعدہ خلافی کرے تو اس کا اپنا نصیب ہے، وگرنہ حقیقت یہ ہے کہ وعدہ خلافی کرنے والی کی کوئی عزت نہیں ہوتی، اس کا کوئی وقار نہیں رہتا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان عہد شکنی کرے اور وعدہ خلافی کرے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، اور اس کا نہ کوئی فرض قبول ہوگا نہ نفل قبول ہوگا۔ اس کی شرح میں مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جو مسلمان دوسرے مسلمان کے ذمے یا اس کی دی ہوئی امان توڑے یا اس کے کیے ہوئے وعدوں کے خلاف کرے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اللہ اب یہ در حقیقت دیکھا جائے تو کوئی مشکل نہیں ہے، اصل کرنے والا ہونا چاہیے جس کے دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ مرنے کے بعد میں نے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر جواب دینا ہے، مجھ سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، ان العہد کان مسئولا، کہ عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے وعدہ پورا کیوں نہیں کیا۔ تو جس کے دل میں احساس پیدا ہو گیا یقیناً وہ وعدہ خلافی نہیں کرے گا، اور اگر یہ مشکل ہوتا تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان پر اس کی مشقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اگر جب دل کے اندر ہی فطور آ جائے، پہلے سے ذہن بنا ہوا کہ میں پورا کر ہی نہیں سکتا، بھائی وعدہ پورا کرنا وہی نا جو وعدہ کیا جو وفا ہو جائے، جب یہ ذہن بنا ہوا ہے، ایک یہی ہم نے تصور بنایا ہوا، تو پھر کیسے ہم وعدہ پورا کریں؟ تو آپ دیکھ لیں کتنی خطرناک وعید ہے اس شخص کے بارے میں، نہ فرض قبول نہ نفل قبول، یعنی جو نیکیاں ہم کریں گے کہ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نحوست کی وجہ سے ہماری نیکیاں قبول۔ اچھا پھر یہ کہ اگر وعدہ پورا کرنا ناممکن ہوتا تو دنیا کے سارے کاروبار کیسے چل رہے ہوتے، دنیا کے سارے معاملات کیسے چل رہے ہوتے؟ یہ ہمارے خاندان جو ہیں، خاندان کیا وعدہ خلافی سے چل رہے ہیں؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ ہر شخص کی شخصیت کے نا اس کے الحمدللہ رب العالمین بہترین عنوان و عنصر ہوا کرتے ہیں، اور وہ افراد کہ جن میں الحمدللہ رب العالمین اخلاقیات و معاملات کے تقاضے پورے ہوتے ہیں وہ ہر ایک کے ہر دل عزیز بنا کرتے ہیں۔ مجھے اس موقع پر ایک بات یاد آئی کہ ابھی رسول محتشم نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام پیش کی تھی، اور دعوت اسلام پیش کرتے ہوئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جب مبارک چرچا دوسرے ممالک کی طرف ہوا تو رومن امپائر کے جو اس وقت کنگ تھا، کیسر روم جس کو کہا جاتا تھا، ان دنوں قریش کا ایک وفد جو تھا وہ ان دنوں وہاں پر تھا، اور اس قریش کے وفد کے سردار ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو بعد میں ایمان لے کر آ گئے تھے، مگر اس وقت تک وہ ایمان نہ لائے تھے کیونکہ ابو سفیان تو بہت بعد میں ایمان لے کر آئے۔ اچھا، قیصر روم نے ان سے پوچھا کہ یہ جو مکے میں تمہارے سٹی میں جس شخص نے اپنے آپ کو نبی ارشاد فرمایا ہے اس کے اوصاف بیان کرو، ٹھیک ہے؟ کتاب میں آتا سیرت رسول عربی میں یہ بات منقول ہے کہ
ابو سفیان نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اوصاف بیان کیے. اللہ اللہ. اچھا جو وہ اوصاف حمیدہ ماشاءاللہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات تھے. اس نے پوچھا کہ جو شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے کیا وہ عہد شکن ہے؟ تو ابو سفیان اگرچہ دشمن تھے اس وقت، اور سچی بات ہوئی کہ دشمنوں کی جو کیفیت تھی آپ کے سامنے تھی. اس وقت بھی قیصر روم کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے جو مبارک اوصاف بیان کیے، اور اس کے سوال پر اس نے کہا ہرگز نہیں، ہم نے انہیں ہمیشہ امانت دار اور عہد کا پاسدار پایا. یہ تاریخی الفاظ ابو سفیان کے، جو رومن امپائر کے کنگ کو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف پیش کرتے ہوئے کہا. تو یہ دیکھیں یہ شخصیت کا تاثر ہوتا ہے. یقیناً انسان بہت سارے معاملات میں کمزور ہوتا ہے، مگر بالخصوص میں آپ کو صحیح عرض کروں، عبادات کے معاملے میں نسبتاً فرائض و واجبات کے بعد کمزوری ہو سکتی ہے کہ مستحب اعمال کرنے میں مباحات کی طرف، نفل کی طرف انسان کی توجہ نہیں ہوتی. مگر اخلاقیات و معاملات میں کمزوری نہ، یہ مومن کو کسی طرح یہ فرائض و واجبات میں پابندی کو بھی بعضوں پر متہم قرار دے رہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو ہر شخص کی شخصیت کا ایک تاثر ہے، اور وعدے کا رکھنا، وعدے کا وفا کرنا، وعدے کی پاسداری کرنا، یہ بہترین شخصیت کے بہترین اوصاف میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ بلال بھائی دیکھیں ابھی جو ہمارے اطہر بھائی نے بیان کیا کہ وہ جو تھا قیصر روم، اس نے سوال کیا کہ وہ عہد شکن ہے، تو پتہ چلا کہ جاہلیت میں بھی عہد شکنی کو برا ہی تصور کرتے تھے، وعدہ خلافی کو اچھا کوئی بھی نہیں تصور کرتا تھا. تو ہمارے معاشرے میں اچھا تصور کرنے لگ گئے، اگر زبان حال سے قال سے تو کوئی بھی نہیں تھا وعدہ خلافی کرنا اچھی بات ہے. وعیدات جیسے ایک وعید تو انہوں نے بیان کی. اب نبی پاک علیہ السلام کے ارشادات میں سے ایک دو احادیث مبارکہ ایسی کہ جن میں وعید ہو اور ڈرایا گیا ہو وعدہ خلافی کے حوالے سے. جی ہاں، اس حوالے سے میرے سامنے ایک تو فتاوی رضویہ کے حوالے سے ایک عبارت موجود ہے. جی جی. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو الاسباب والنظائر سے نقل فرمایا کہ خلف الوعد حرام، وعدہ خلافی کرنا حرام کام ہے. اللہ. وعدہ خلافی حرام کام ہے. اب یہ مطلب جملہ بہت چھوٹا سا ہے، لیکن اس کا مفہوم بہت بڑا ہے. یعنی دیکھیں، زنا حرام ہے، بالکل، سود حرام ہے، جی، جھوٹ حرام ہے، دھوکہ دہی حرام ہے، قتل حرام ہے، معاشرے کی دیگر برائیاں لتیاں حرام ہے نا. اگر کوئی شخص ان برائیوں میں مبتلا ہو تو اگر ہم اور دوسرے کو پتہ چل جائے تو اس کے متعلق کیسا گمان ہوگا، کیسا خیال ہوگا، کیسی سوچ ہوگی، کیسی فکر پیدا ہوگی. یقیناً کوئی بھی شخص کو اچھا نہیں سمجھے گا. جی. اب وعدہ خلافی بھی حرام ہے. جی. تو یہ ہم جب بقیہ کو ایک صف میں کھڑا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ چیزیں حرام ہیں، تو بھی وعدہ خلافی کو ہم اچھا کیسے جان سکتے ہیں؟ جی. یعنی بظاہر ٹھیک ہے بولیں کہ جی یہ درست نہیں ہے، لیکن اندرونی طور پہ ہمیں اس سے اچھا سمجھتے ہوئے خوف محسوس نہیں ہوتی کہ شریعت اسلامیہ اس چیز کو بیان کرتی ہے اسلام کا بہترین خلق وعدہ پورا کرنا، اور جو وعدہ خلافی کرتا ہے وہ حرام کام کرتا ہے. ایک حدیث مبارکہ ہے ابو داؤد شریف کی، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ اس وقت تک ہلاک نہ ہوں گے جب تک کہ وہ اپنے لوگوں سے عہد شکنی نہیں کریں گے. یعنی وعدہ خلافی نہ کرنا یہ امن کا ذریعہ ہے. امن کا ذریعہ. اب اس دور میں آپ سوچتے ہیں کہ آپ مالی کرائسس کا شکار ہیں، آپ کی جاب چھوٹ گئی، یا کاروبار میں خسارہ ہوتا چلا جا رہا ہے، یا قرض بڑھ گیا ہے، یا گھروں میں بیماریاں زیادہ بڑھ گئی ہیں، یا گھر میں ناچاقیاں زیادہ بڑھ گئی ہیں، یا دیگر معاملات خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو ان سب کے پیچھے اگر انسان غور کرے کہ کوئی بھی سبب ہو سکتا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یوں تو رحمت فرمائے تو بندے کی آنکھ کے کونے میں آنے والے آنسو اور مغفرت فرما دے، اور اگر پکڑ کرنے پر آئے تو کون اس کی پکڑ سے پکڑ فرما لے. جی ہاں. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری یہ وعدہ خلافی مسلمانوں کو آسرا دینا، ان کی امید بنا کر امیدوں کو توڑ دینا، کہیں ان ساری تکلیفوں کے نتیجے میں ہم پر یہ برائیاں نہ آ رہی ہوں کہ واضح فرمان ہے کہ جب تک ایسا نہیں کرو گے ہلاک نہیں ہوگے. اب یہ ہلاکتیں اگر آج ہم پر مسلط ہیں یا ہم ہلاکت کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھتے چلے جا رہے ہیں تو کہیں پیچھے اس کے وعدہ خلافی نہ ہو. تو مین چیز یہی ہے کہ جو اللہ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو جو بات کہی گئی ہے اس کو پورا کرو. تو مومن کی شان یہی ہے. دیکھیں آپ کوئی کام نہیں کر سکتے نا، تو سوچیں یہ کہ اگلے کا بھی دل ہے. ٹھیک ہے. ایسا نہ ہو کہ آج مثال کے طور پہ اس کی ماں کے لیے اس کو چاہیے تھے پیسے، آپ کا دینے کا ارادہ نہیں تھا، آپ نے کہا میں کل 4 بجے تک دے دوں گا. اب اللہ نہ کرے کل کل کو یہی معاملہ آپ کے ساتھ ہو اور کوئی آپ کو کہے کہ ہاں میں پیسے دے دوں گا یا یہ کام آپ کا کر دوں گا، اور اس وقت پہ وہ غائب ہو جائے تو اس وقت آپ کی کیا کیفیت ہوگی. تو وقت بدلتے دیر نہیں لگتی.
ہمیں احساس کرنا چاہیے، خاص طور پر کسی مسلمان کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے ہماری وجہ سے. اور وعدہ خلافی یہ ٹھیس پہنچنے کی، تکلیف پہنچنے کی، دل ٹوٹنے کی، امید ٹوٹنے کی، آس ٹوٹنے کی بہت بڑی صورت ہے. تو ہمیں اگر نہیں کر سکتے تو سمپلی منع کر دیں کہ حضرت معذرت کرتا ہوں، میں نہیں کر سکتا، بیان کر دیں میں نہیں کر سکتا، یہ وجہ ہے وہ وجہ ہے، یہ میرا دل نہیں کر رہا کرنے کو. آسرا مت دیں کم از کم اس کو، جس سے بات لٹکائے نہ رکھے بلکہ واضح بات کر دیں. دیکھیں ہم وعدہ خلافی کرنے والا یہ سوچے کہ گویا کہ ایک شخص نے آپ سے پانی مانگا اور وہ سخت پیاسا ہے اور آپ کے پاس پانی موجود بھی ہے یا نہیں ہے. آپ نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے آپ بیٹھو یہاں پہ باہر، میں آپ کے لیے ٹھنڈا پانی لے کر آتا ہوں، اور پھر آپ پانی لے کر نہ آئیں تو بتائیں اس کو کتنی تکلیف ہوگی. وعدہ خلافی کرنے والا گویا ایسا ہی کر رہا ہے. اپنے اوپر بیتتا ہوا سوچیں، اپنے اوپر محسوس کرتا ہوا دیکھیں کہ وعدہ خلافی کر کے میں کتنی تکلیف دے رہا ہوں. اس وعدہ خلافی کی نحوست سے اپنے معاشرے کو صاف کیجئے، ہمارا معاشرہ بہت ساری برائیوں سے پاک ہو جائے گا. بڑھتے ہیں کچھ کالز کی طرف. مدینۃ الاولیاء احمد آباد شریف ہند سے اعجاز اتاری بات کر رہا ہوں. تمام عیسائی بھائیوں کو ماہ رمضان کا مہینہ بہت بہت مبارک ہو. حضور ایک سوال یہ تھا کہ وعدہ اور عہد اس میں کیا ڈفرینسز ہے، کیا پھر ایک ہی چیز کا نام ہے؟ اور وعدہ خلافی اور عہد خلافی ان دونوں میں کیا ڈفرینس ہے یا سیم ہے؟ جواب عطا فرمائے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی مغفرت فرمائے. رکن شورا کی مسکراہٹ سے آپ سمجھ تو گئے ہوں گے جواب کہ اس میں فرق کوئی نہیں ہے، دونوں ایک ہی چیز ہے. وعدہ اور عہد ایک ہی ہے، وعدہ خلافی اور عہد خلافی دونوں ایک ہی چیز ہے. اگلی کال. عطائے رحمان ماہ رمضان ماشاءاللہ بہت ہی پیارا پروگرام ہے. محسن بھائی مدینہ مجھے ایک کلام کی فرمائش کرنی تھی، یہ سنا دے. بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ. انشاءاللہ. نیکسٹ. ہند کے شہر کانپور سے شاہد اتاری یہ کلام سنا دیجیے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. انشاءاللہ. نیکسٹ. میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری اتاری ہے، میں اوکاڑا سے بات کر رہا ہوں. الحمدللہ یہ سلسلہ بڑا اچھا سلسلہ ہے، اور آج ماشاءاللہ رکن شورا نے اطہر بھائی نے بڑے اچھے مدنی پھول ارشاد فرمائے وعدہ خلافی کے بارے میں. نیکی کی دعوت دیتے ہیں، آؤ بھائی مدنی قافلے میں چلیں یا اجتماعات میں چلیں. جمعرات کا اجتماع جو ہوتا ہے ہمارا تو اس میں چلیں، تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ یار ہم جمعرات کو آپ کے ساتھ چلیں گے. جب جمعرات ہے تو اس وقت پھر طرح طرح کے بہانے کرنے لگ جاتے ہیں. تو ایسے اسلامی بھائیوں کو رکن شورا کیا مدنی پھول ارشاد فرماتے ہیں؟ جی حضور آپ کی طرف سوال ہے. رکن شورا نے تو کیا عرض کرنا ہے، ہمارے آقا و مولا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اس کی طرف بار بار توجہ ارشاد فرماتے ہیں، تو بار بار توجہ دلاتے ہیں کہ جس چیز کا ارادہ نہ ہو، جس چیز کے تعلق سے نیت نہ بنتی ہو، ذہن نہ بنتا ہو، تو باپا تو ہاتھ کھڑا کرنے سے منع فرما دیتے ہیں. تو وعدہ تو پھر ایک بہت بڑی شے ہے. یہ بات ایک اصولی طور پر ذہن میں رکھیے گا کہ حسن معاشرت کا یہ اہم ترین پہلو ہے. حسن معاشرت کا یہ اہم ترین پہلو ہے کہ ہم جو بات کہیں وہ پورا کریں. اصولی طور پر صدق نیت کے ساتھ اپنے کلام ہوا نا، وہ بڑی پیاری بات کہی، میرے ذہن سے محو ہو گئی. اقبال کا ایک بڑا پیارا شعر اس تناظر میں آ رہا تھا، ذہن سے اتر گیا. المختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر کرے، جس بھی بات کا ارادہ ہو اس کے تعلق سے کہیں. ہاں وعدہ کروانے والے کو بھی چاہیے بدگمانی نہ کرے، وعدہ کروانے والے کو بھی چاہیے کہ دو چیزوں کا ذہن میں رکھے. خواہ مخواہ کسی کو اتنا مطلب کہ سائیکالوجیکلی ڈپریسڈ کر دینا، یعنی اپنے کلام سے اس قدر ترقی میں لینا، وہ نہ چاہتے ہوئے جان چھڑانے کے لیے ہاں تو جان چھوڑ میری یار، تو جا. تو جب تک میں ہاں نہیں کروں تو نے جان چھوڑنی نہیں میری، تو لہٰذا میں تیری وبا سے جان چھوڑتا ہوں. نیکی کی دعوت دینے کے لیے بھی انتہائی حکمت بڑی ضرورت ہے. صحیح بات. اور لوگوں کے دل موہ لیں. انسان ایسا انداز اختیار کرے کہ لوگ دل سے کہیں کہ انشاءاللہ یار کیوں نہیں، میں ضرور اختیار کروں گا. آپ کا انداز ایسا ہو کہ آپ کہیں نہیں جناب آپ نے آنا ہے، کرنا ہی کرنا ہے، نہیں کیا تو جب تک آپ نیت نہیں کرتے میں تو یہاں سے اٹھتا ہی نہیں. اب تیری افطاری بھی یہی کر کے جاؤں گا. اب بتاؤ اب اس کی جو نیت ہوگی وہ کیسی نیت ہوگی، اس میں نیتیں کیا ہوگی؟ اس میں کچھ اور ہی ہونا. اچھا یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ماشاءاللہ ہم نے وعدہ خلافی کے نقصانات اور وعدہ کی پاسداری کے جو ارشادات اور اس کے بارے میں جو خوشخبریاں ہیں وہ بیان فرمائی ہیں. اگر کوئی ایسا شخص سن رہا ہو وعدہ خلافی کے نقصانات جو آپ نے مارکیٹنگ کے حوالے سے بیان کیے، اب اس کا وقار بالکل ٹال مٹول کی وجہ سے ڈیگریڈ ہو گیا لوگوں کے سامنے، اب وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، دوبارہ اپنا وقار بڑھانا چاہتا ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ خاصہ ہے، وہ ڈوبتے ہوئے کو بچاتی ہے، جو ڈوبتے ہیں ان کو نکال بھی دیتی ہے.
اب اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں کہ اب ایسے شخص کو دوبارہ اپنا معیار بنانے اور اس وعدہ خلافی سے توبہ کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ جی وہی کرنا پڑے گا جس کا اس نے خلاف کیا ہے. سبحان اللہ. سچی عرض کروں اپنے وعدوں کو پورا کرے. یہ بات کہتے ہوئے نا، یہ بات کہتے ہوئے کہ اب میں وعدہ پورا کروں گا، نمبر ایک اس میں صدق ہو. پھر اب جو اگلی جو ترکیب ہے نا، اگلی جو ترجیحات ہیں، اگلے جو اسٹیپ ہیں، وہ واقعی اس پازیٹیوٹی کی طرف بڑھیں، نظر آئے گا نا وہ سامنے بڑھیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر کرے. جہاں پر اپنی جگہ پر ہر شخص چاہتا ہے کہ میرا کاروبار بڑھے، تو جو اس کے ساتھ کاروبار کرنے والے اس کو نہیں چاہیے ہوگا کہ اس کو ایک نیا کلائنٹ ملے، نیا کسٹمر ملے. اور یہ شخص واقعی اپنی ان حرکات سے باز آتا ہے تو بیٹھا تو مارکیٹ کے اندر ہی نا یار، لوگ اس کو کائے کو نہیں دیں گے، مگر اپنے انداز سے، اپنے کردار سے، اپنی گفتار سے، اپنی رفتار سے، اپنے مزاج سے یہ واقعی یہ ثابت کرے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے وقار لوٹ آئے گا. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے حضور اللہ کے حضور سچی پکی توبہ کرے. جو کچھ اب تک ہوا ہے اس کے تناظر سے جو شرعی حکم ہے وہ تو آپ لوگ ہی بیان کریں گے، مگر اب جو کمٹمنٹ کی بات ہے وہ کمنٹ سے کمٹمنٹ کا سفر کرے. صحیح. یہ کمنٹ کرنا ہے کہ بس ہو جائے گا، اب یہ ہوتے ہیں مزاج، یہ مزاج بھی ختم کرے، یہ کمنٹ سے کمٹمنٹ کا سفر کرے. اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی انشاءاللہ. دیکھیے کیسا نہیں ہوتا انشاءاللہ. اور یہ جو بات ہے نا کہ بس جو چکنی چوپڑی باتیں کرنا نا وہ چھوڑ دیں، جو سیدھی سیدھی بات ہے وہ کرے گا تو سامنے والے کو نظر آ گیا جو کہتا ہے نا وہ کرنا شروع ہو گیا. پہلے ایسا نہیں تھا، اب واقعی صحیح ہو گیا ہے تو انشاءاللہ مارکیٹ میں ویلیو بھی بڑھ جائے گی. ایک کال اور دیجیے گا. ماشاءاللہ مدنی چینل مدینہ مدینہ اور مدنی چینل میں جو سلسلے آج آ رہے ہیں ماشاءاللہ، آج کا دیگر جب سے رمضان شروع ہے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست مدینہ 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 ہے. مجھے ایک منقبت سنی ہے، مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری. انشاءاللہ آخری کال دے دیجیے گا. میرا آپ سے یہ سوال ہے وعدے کے متعلق. ہم سلائی کا کام کرتے ہیں اور گاہک سے ہم وعدہ کرتے ہیں اور پورا ہونے میں دشواری ہوتی ہے، لائٹ بند ہو جاتی ہے یا کہیں کھانا جانا پڑ جاتا ہے اور وعدہ پورا نہیں ہوتا، اس کے بارے میں صلاحکار ہوں گے ہم کہ نہیں ہوں گے؟ دیکھیں آپ نے اپنے تئی کوشش کی کہ بھئی ایک ذہن تھا کہ بھئی یہ کام اتنے دنوں میں ہو جائے گا اور آپ نے وعدہ کر لیا یا کہہ دیا کہ بھئی آپ فلاں دن آ کے لے جانا. جیسے کہتے ہیں کہ ڈیلیوری ڈیٹ دیتے ہیں کہ فلاں دن آ کے آپ یہ سامان لے جانا، اور اگر لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے کسی اور سبب سے کام نہیں ہوا تو یہ وعدہ خلافی نہیں، جبکہ واقعی آپ کا ذہن تھا کہ اتنے دنوں میں کر دوں گا. اور اگر ذہن نہیں تھا اور خام و خواہ میں آپ نے تاریخ بتا دی، اسے کہہ دیا کل آ جانا، پھر کل آیا تو بھائی پرسوں آ جانا، پرسوں آیا تو بھائی آپ رات شام کو آ جانا، شام کو آیا تو بھائی صبح آ جانا، صبح یار آپ کل رات کو آ جانا، اچھا آپ بتانا میں گھر پہنچا دوں گا. تو یہ طریقہ درست نہیں ہے. آپ اپنی نیت پر غور کر لیں کہ آپ کی نیت کیا ہے. انشاءاللہ پہلو محسن بھائی اور بھی ہے. واقعی جب وعدہ کی ترکیب بنی نا، جس طرح مثال کے طور پر کوئی اسلامی بھائی کارپینٹنگ کا کام کرتا ہے اور اس کو پتا ہے کہ میں مثال کے ایاز بھائی نے اپنے گھر کا فرنیچر بنوایا اور انہیں پتا ہے کہ میں انشاءاللہ 20 دن کی ڈیلیوری ان کو دے دوں گا، رائٹ. اور اس کو پتا ہے کہ جو میری ورکنگ فورس ہے میں انشاءاللہ ان کے ساتھ مل کر 20 دن میں یہ کام ہو جائے گا میرا، رائٹ. بالکل درست ہے، ٹھیک ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ ابھی میں نے ان کا کام 2 یا 3 دن ہوئے تھے کہ میرے پاس بلال بھائی آ گیا، ان کا بھی لے لیا، اور بلال بھائی نے بولا کہ جناب میرے کو تو بہت جلدی ہے، تو یوں ہے تو وہ ہے، تو اب ایک کا سوائیہ کر لو تم کہ ان کا کمٹمنٹ ہوا. تو فار ایگزامپل کہ پرفٹ کے حساب سے ان کے ساتھ کمٹمنٹ ہوا تھا 25 روپے، مثال دے رہا ہوں جی. اور اب یہ کہے تم بھلے بھائی 25 کے 30 لے لو مگر تم میرا کام کر دو. اب مجھے یہاں پر یہ ایک مدنی پھول، وہ 20 دن میں کام ہو جانا تھا اور عزت کے ساتھ ہو جانا تھا اور بلے بلے ہو جانی تھی. اب میں نے 25 میں ان کا کام شروع کیا، 30 میں ان کا کام شروع کیا. ان کا کام واقعی 10 دن کا تھا، ان کا جو 20 دن کا کمٹمنٹ تھا وہ 10 دن نہیں ہو گئے. اب ان کا آٹومیٹک کہاں چلا گیا؟ 25 پہ چلا گیا، 30 پہ چلا گیا. تو اس کو اگر آپ یہ کہیں گے کہ جناب والا میں نے تو بھرپور کوشش کی تھی، تو یہ کوشش نہیں ہے میرے بھائی. اسی طرح آپ مستری کو دیکھ لیں، مزدور کو دیکھ لیں، بڑھئی کو دیکھ لیں، آج کل ان دنوں درزی کو دیکھ لیں. درزی کا معاملہ تو اللہ پاک، یہ تو پتہ چلے گا چاند رات کو لوگوں کو کہ وہ سوٹ سلا کہ نہیں سلا، کہیں بٹن نہیں ہے، کہیں آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پاس 2 کاریگر ہیں یار، اور یہ بیچارے دن میں 4 جوڑے بنا سکتے، 5 جوڑے بنا سکتے، پورے 30 دن میں آپ 150 جوڑا بنا سکتے. آپ نے 250 جوڑا لے رکھا ہے. اس کے بعد اب آپ بھاگتے بھی پھر رہے ہیں، پریشان بھی رہے ہیں. میں نے بڑی کوشش کی تھی. کون سی کوشش کی تھی اللہ کے بندے؟ کامن سینس کی بات ہے کہ آپ خود غور کرو کہ آپ کے پاس کیپیسٹی 150 بنانے کی اور آپ نے 250 کی ترکیب بنا لی. تو اس طرح یہ میں نے مثال دی ہے. مارکیٹ میں اس طرح کی بڑی ترکیبیں ہوتی ہیں. میری کیپیسٹی اتنی ہے کہ میں آپ کو 500 پیس پرووائڈ، یہ گارمنٹ فیکٹری کا معاملہ یہی ہے. اس طرح بہت ساری پروڈکشن میں مجھے پتا ہے کہ میں 500 کارٹن سے زیادہ اس مہینے دے ہی نہیں سکتا، اور پھر میں 1000 کا پروڈکشن ڈپارٹمنٹ ہے نا، پوری کیلکولیشن ہے آپ کی، اس کے ساتھ کیا
इस तरीके से ये कहते हैं ना, हमने तो भरपूर कोशिश की थी यार, विदाउट कैलकुलेशन ही कौन सी कोशिश? जी जी बिल्कुल, ये मतलब ये तो अंदाज ही दुरुस्त नहीं है। अल्लाह ताला रहमत की नजर करे, अब तो एक एक मिनट का हिसाब है, उसका एक एक मामले का हिसाब है, आपके सामने सब फिगर आ जाता है, मगर आपको फिक्र होनी चाहिए। तो इस तरह से जो ये अपने वादों का खिलाफ करने का पहले से तय कर लेते हैं ना कि चलो 150 को तो मैं बना के दे दूंगा, एडी छोटी का जोर लगाऊंगा, 160 का हो जाएगा, बाकी 90 को लाता रहूंगा, बेचारे वो भी अपना सर पटकते रहेंगे, मैं भी देखता रहूंगा। तो ये तो दुरुस्त। ये ध्यान रखें कि जो आप कह रहे हैं वो पूरा करने की नियत, और हर जगह खामोखा में अपनी टांग को फंसा के ना रखें। आपके सामने आपकी वर्क कैपेसिटी हो, वर्किंग फोर्स हो, ऐसा थोड़ी कोई यार मतलब कि आपने अंधेरे में लट चला दी और सब कुछ हो जाएगा यार। अयाज भाई, आखिरी मदनी फूल आप दे दीजिए, हमारे इस सिलसिले का खुलासा बयान कर दे, फिर हम इंशाअल्लाह सलात व सलाम की तरफ बढ़ते हैं। आखिर में मैं ये बात कहना चाहूँगा कि ईफ़ाए अहद का पूरा करना, इसकी दीन इस्लाम में अहमियत इस कदर है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत में हमें ये बात मिलती है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने वादे की पासदारी की खातिर अपने घर वालों को भी कुर्बान किया। अल्लाहु अकबर। अपने साहिब खाना को तरजीह देते हुए वादे की पासदारी का नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दर्स इरशाद फरमाया है। तो जैसा कि रुकन शूरा ने इरशाद फरमाया, मेरे जहन में यही बात थी कि अभी अगर हमारा काम ऐसा है, हमारा मामला ऐसा, मुझे पता है मैं ये काम नहीं कर सकता, तो मैं क्यों लोगों को अजियत दे रहा हूँ, क्यों तकलीफ में मुब्तला कर रहा हूँ, क्यों मैं इस खुशियों भरे महीने में, इस रहमतों और बरकतों वाले महीने में लोगों की बद्दुआएं लेने का सामान कर रहा हूँ। तो बहुत अच्छी बात यह कि कमिटमेंट वो करें जिसको हम पूरा कर सकते हैं, वो बात ना करें जिसको हम पूरा नहीं कर सकते। ये मदनी फूल अपने जहन में रखेंगे इंशाअल्लाह रहमान। कुरान पाक की आयत जो आपने शुरू में पढ़ी थी ना, दोबारा पढ़ दें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून कबूरा मक़तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून। ऐ ईमान वालो, तुम वो क्यों कहते हो जिसे तुम नहीं करते, और अल्लाह के यहाँ ये बड़ा गुनाह है कि तुम वो कहो जो तुम ना करो। तो ये हकीकत में अल्लाह करीम हम सबको इससे महफूज फरमाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत में जो कि हमारे लिए उस्वा हसना है, ईफ़ाए अहद का दर्स दिया है, कितना प्यारा दर्स दिया है, इसी को हम सब अपनाने में कामयाब हो जाएं तो इंशाअल्लाह दुनिया भी रोशन होगी, आखिरत में भी इंशाअल्लाह इसका अजर पाएंगे इंशाअल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिला हमारा इख्तिताम को पहुंचा, अब इंशाअल्लाह सलात व सलाम की तरफ बढ़ेंगे। जिनकी कॉल्स और SMS को हम शामिल नहीं कर सके तो वो नाराज़ ना हो और हमें माफ़ भी फरमा दें इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। अगले दिनों में मुमकिन हुआ तो आपकी कॉल्स को लिया जाएगा। आप दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता रहें इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। असर की नमाज के बाद अमीर सुन्नत का मदनी मुज़ाकरा होता है। आप फैज़ान मदीना, अगर बाबुल मदीना कराची में है तो फैज़ान मदीना तशरीफ़ ले आइए, नहीं तो मदनी चैनल के ज़रिए अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम आलिया के मदनी फूलों को अपने दिल के मदनी गुलदस्ते में सजाकर अपने रमज़ान को बहुत अच्छा, बहुत प्यारा और पुरबहार बनाइए। अल्लाह ताला हमारे सिलसिले को हमारे लिए ज़रिया नजात आखरत बनाए, आमीन। बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खड़े होकर अदब व ताज़ीम के साथ, अगर आपके लिए मुमकिन हो अपने घरों में भी खड़े हो जाएं और सलात व सलाम पढ़ लीजिए। मदीना अस्सलातु वस्सलाम ज़ीनते अर्शे मौला अस्सलातु वस्सलाम ज़ीनते अर्शे मौला अस्सलातु वस्सलाम मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद। मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद। है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातु वस्सलाम है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातु वस्सलाम। मैं मुस्लिम हूँ जमील कादरी मरने के बाद। मैं मुस्लिम हूँ जमील कादरी मरने के बाद। मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम
میں شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام۔ دیکھتے رہیے مدنی چینل، انشاءاللہ عز و جل اس کے بعد سلسلہ ہوگا روشن رمضان، اس کو دیکھیے، اور انشاءاللہ اس کے بعد عصر کی نماز کے بعد امیر سنت کا مدنی مذاکرہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔